لالٹین سے آج تک کا جو سفر ہے وہ ہماری جنریشن نے دیکھا. انسان کا جو سارا سفر ہے وہ صرف 2 پوائنٹس پر ہے. یہ ٹھیک ہونے میں تو ابھی صدی تو لگے گی. جیسے مجید امجد نے کہا کہ روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے, جب میں نہیں گزروں گا تو کون دیکھے گا. برا تو کوئی نہیں ہوتا. آپ کو نہیں پتا کہ یہ جینیٹک انجینئرنگ سے پیدا ہوا ہے یا یہ ریئل اس کی نیچرل برتھ سے یہاں تک آیا ہے. ورلڈ آرڈر ڈس آرڈر سے چینج ہو کے اب جو نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جائے گا, آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ پاکستان اور انڈیا مل کر میجک کر سکتے ہیں, پاکستان انڈیا چائنا. کووڈ کی ایک چھوٹی سی مثال آپ نے دیکھی, وہ ایک لیبارٹری سے نکلا. لیبارٹری سے نکلا؟ یس ڈیفینیٹلی. پکی بات ہے. ڈیفینیٹلی. اور کہاں سے نکلا؟ اب تو اس پہ نہیں, ہم نے تو کہا تھا وہ کسی جانور سے نکلا. ان ملکوں نے اپنے لوگوں کو سہولت تو دی ہے, اس لیے تو وہاں کبھی بغاوت نہیں ہوئی. اکانومی بھی آپ اپنی چلا رہے ہیں, آپ بہت بڑی آبادی ہیں, آپ کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا, لیکن ڈیٹا سینٹرز تو آپ نہیں بنا پا رہے نا. آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھی لیڈ نہیں کر پا رہے, کوانٹم ہمیں فزکس تو بھی آپ الائنس کا ہی نہیں. کرنی ہے. تو پاکستان کا بیسٹ الائنس بنتا ہے ان 3 ٹرمز میں چائنا کے ساتھ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سے اٹ آل ود عفت عمر. آج ہمارے جو مہمان ہیں, میں نے ان کو یوٹیوب پہ دریافت کیا. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں آج کل, آپ کا جو اٹینشن جو آپ کی ہے وہ اتنی محدود ہو گئی ہے کہ کوئی 5-6 سیکنڈ میں آپ کو چیز پسند نہ آئے تو آپ فوراً آگے چلے جاتے ہو. لیکن ایک شخص جو نہ کہ صرف بہت نالجبل ہے, اس کا انداز تکلم, جس طرح وہ فراہمی سے اور ایزیلی اپنی بات کہتے ہیں اور جس طرح کہتے ہیں, وہ واقعی لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں گھس رہی ہے اور آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے. ہمیشہ میں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ جس انسان سے بھی میں کچھ سیکھ سکتی ہوں, چاہے وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, میں ان کا اتنا ہی احترام کرتی ہوں. آج ایک اور اپنی ٹیچر سے میں آپ کو ملوا رہی ہوں, جن کے جب میں نے پروگرام دیکھنے شروع کیے تو کوئی 10 سیکنڈ کے بعد میرا 1.5 گھنٹہ کیسے گزرا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا. اور اس دن سے لے کے آج تک میرے پسندیدہ لوگ جن کو میں یوٹیوب پہ سنتی ہوں, بلکہ جہاں بھی مجھے ان کا کچھ مل جائے میں سنتی ہوں, اور ہمیشہ مجھے کوئی نئی نالج ملتی ہے, میری سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے, میرا ذہن کھلتا ہے. جی ہاں, میں آج آپ کو ملوا رہی ہوں ون اینڈ اونلی فیصل وڑائچ سے. السلام علیکم فیصل. وعلیکم السلام. آج آپ قابو آ ہی گئے. ہاں, کیوں اتنا مشکل ہے آپ تک پہنچنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو یونیورس ہے نا, اس میں صبح شام 6 بجے ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ جب اپنے کام نمٹا کر سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنا کام شروع کر رہا ہوتا ہوں. سو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جان بوجھ کے کسی چیز کو ڈیلے کر رہا ہوں. یہ بات نہیں ہے. اصل میں سو کے اس وقت اٹھاؤں اور کام جب میں نے سٹارٹ کیا ہے تو تب آپ لوگ فنش کر رہے ہیں. سو وہ سارا شیڈیول آگے پیچھے ہو جاتا ہے, کیونکہ کچھ میں ریکویسٹ کر چکا ہوتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم پیچھے کر لیں, یعنی رات کے قریب کریں. کچھ وہ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ تھوڑا جلدی کریں. تو بس اس کھینچا تانی میں اکثر چیزیں مس کر جاتا ہوں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جان کے اگنور کروں. نہیں, آپ جان کے اگنور بھی کر سکتے ہیں. میں تو اس بات کو مانتی ہوں جو لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, جینیس ہوتے ہیں, ان میں اگر تھوڑی سی ایروگنس بھی ہو نا تو آئی ڈونٹ مائنڈ, آئی ایون دین ریسپیکٹ دیم. اور مجھے مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کو پیمپر کرنے کا. No, but I'm not arrogant. I can be anything but not arrogant. نہیں, یہ سجتی ہے. ایک تو ایروگنس ہوتی ہے نا جو خام خواہ دھواں نکال رہے ہو, ایک ایروگنس ہوتی ہے جو ہونی چاہیے, اور آپ میں اگر ہے تو بری نہیں لگتی. اچھا جی, آپ کی ہسٹری ظاہر ہے بہت دفعہ آپ نے انٹرویوز دیے, ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ کس سوچ سے اس سوچ تک پہنچے ہیں. تو اگر میں آپ سے مفصل یہ پوچھوں کہ یہاں تک کا سفر کیا تھا؟ ایک شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ انقلاب مسائل کا حل ہے اور وہ انقلاب کے لیے آپ کو کسی بھی حد تک جانا چاہیے, وہاں سے لے کر ایک شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ سوسائٹیز کو ایوالو کر کے لے کے جانا چاہیے, کیونکہ انقلاب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, انقلاب تباہی کا ایک دوسرا نام ہے. تو یہ بیسیکلی میرا اوریجنل سفر ہے, کیونکہ میں ایک زمانے میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں پاور جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو سیٹل کر سکتی ہے. اچھا, اور جو کہ نیکڈ آئی سے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ پاور چیزوں کو سیٹل کر رہی ہے, اور اگر کہیں پر سافٹ پاور ہے بھی تو اس کے پیچھے ایک ہارڈ پاور ہے جس کی وجہ سے سافٹ پاور
کام کرتی ہے. تو میرا خیال تھا کہ یہ ہارڈ پاور جو ہے نا اس کو لیڈ لینی چاہیے اور اس کو چیزیں سیٹل کرنی چاہیے, اور وہ برا جب ختم کر دیں گے آپ تو جو رہ جائے گا آپ اس کو سافٹ پاور سے ڈیل کر لیں. لیکن میں نے پھر اوور دا پیریڈ ہسٹری جب پڑھنا شروع کی, ساری چیزوں کو زیادہ غور سے دیکھا, تو میں نے سمجھا کہ انسان جتنا انسیکیور ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز میں جب اپنی خاص طور پہ اپنی ذات کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اور اپنی چھوٹی کمیونٹی کے لیے جب اس کو سیکیورٹی کے لیے ذرا سا بھی مسئلہ آتا ہے تو وہ اتنا ہی بروٹل ہو جاتا ہے جتنا اس کا مخالف ہوتا ہے. تو وہ جو طاقت ہے نا وہ ایک ہاتھ میں دنیا میں کبھی بھی نہیں رہے گی. اس طاقت کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہوں گی, وہ اپنے سیکیورٹی کے لیے طاقت اپلائی کریں گی. تو وہ طاقت جو اپنی سافٹ پاور سے ایک طاقت ایک لا اور ایک فارم اپلائی کرنا چاہ رہی ہے, وہ پھر اندر سے ٹوٹنا شروع ہوگی. سو میں نے یہ بات سمجھی کہ انسان کا انسیکیورٹی کم کرتے ہوئے ہمیں سوسائٹیز کو ایوالو کروانا چاہیے, تو ایک اچھا معاشرہ ہم تشکیل دے سکتے ہیں. کیونکہ انسان بیسیکلی ایک بھیڑیا ہی ہے جس نے ایک پتلی سی چادر سویلائزیشن کی اوڑھ لی ہے, اور ذرا سا اس کو خطرہ ہو تیسرے سوال پہ ایک جاہل اور 5ویں 6ٹھے 7ویں سوال پہ ایک بڑا ہی سویلائزڈ آدمی اپنی چادر اتار دیتا ہے, اور پھر وہ اس کا اندر کا بھیڑیا آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. سو میں انسان کو پہلے جو انسانوں کے بارے میں سویلائزیشن کے بارے میں میری رائے تھی وہ پچھلے 20 سال میں بہت تیزی سے بدلی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹیز کو آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. سوسائٹی ایسی آپ نے بنانی ہے جو کسی بھی اور سوسائٹی کے ساتھ مل کے آگے بڑھ سکے. اگر آپ ایسی سوسائٹی نہیں بنا سکیں گے تو پھر واقعی پاور آئے گی اور سب کچھ تباہ کر دے گی, اور اس کے بعد پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز کی ضرورت ہوگی جو کہ پاور پر نہیں میوچل کوپریشن پر چلیں گی. تو یہ ایوولوشن کا سفر ہے میرا جو بچپن تھا وہ ایسی جگہ پر گزرا, ایسے دوستوں میں, ایسے محلوں میں, ہر پاکستانی کی طرح 80s کے شروع میں, کہ جہاں پر جہاد افغانستان اور جہاد کشمیر اس کے بعد 90s میں بڑا غلغلہ تھا. تو ظاہر ہے وہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا, اور میرے ارد گرد سید مودودی کی ساری بکس بھی تھیں. تو ان سے جو انسان شروع میں میسیج گیٹ کرتا ہے وہ یہی تھا کہ ہمیں دنیا سے جیتنا ہے, ہمیں بھلے جنگ ہی کرنی پڑے. تو یہ آئیڈیا جو ہے نا یہ پھر میرا ٹوٹا آہستہ آہستہ کہ ہم لڑ کے دنیا کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. انسان کے بہت سے مسئلے ہیں. انڈیویجولی اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عمر بہت کم ہے, جس کا نقصان یہ ہے کہ وہ جب ایک آئیڈیا سمجھنے میں جتنے سال اس کو لگتے ہیں اتنی دیر میں 2 نسلیں اسی آئیڈیا پر جوان ہو چکی ہوتی ہیں جس کو وہ اب غلط سمجھا ہوتا ہے, اور وہ نسل اس کی بات سمجھ نہیں رہی ہوتی, اور تب تک وہ مرنے والا ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کا ایکچولی اور ٹرولی سویلائز ہونے کے سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. دوسری رکاوٹ اس کی انسیکیورٹی ہے, اور جس کی وجہ سے ٹرسٹ نہیں ہوتا سوسائٹیز کا, ایک سوسائٹی کا دوسری سوسائٹی پر ٹرسٹ نہیں آتا. تو یہ چیزیں آپ پاور سے اسٹیبلش نہیں کر سکتے. پاور آپ جتنی زیادہ رکھیں گے, جس کے اوپر رکھیں گے وہ اتنا ہی زیادہ ریزیلینٹ ہوگا, اتنا ہی زیادہ ویٹ کرے گا, اتنا ہی زیادہ تیار ہوگا, اور جب اس کو موقع ملے گا وہ آپ سے زیادہ طاقت سے آپ کو اوپر طاقت اپلائی کرے گا اور بری طرح مارے گا. تو وہ جو پیس کا آپ کا گول تھا, پیس تھرو پاور, وہ کبھی اچیو نہیں ہو پائے گا. کیا انسانی تاریخ کے ایک معنی انسانی اقتدار کی تاریخ ہے؟ دیکھیں انسانی جو تاریخ ہے نا اس کے صرف 2 معنی ہیں. ایک یہ کہ میں اپنی نسل آگے کیسے بڑھاؤں, اور دوسرا یہ کہ میں اپنی نسل کو آگے بڑھاتا رہنے کے لیے ایک سیکیور سوسائٹی کیسے ڈیولپ کروں. انسان کا سارا سفر یہ ہے, انسان کا علم, اس کی ترقی, اس کی ڈیزائرز, اس کی اٹریکشنز, اس کی نفرتیں, اس کی محبتیں, ایک چیز اس 2 چیزوں کے گرد گھومتی ہیں کہ ہم نے اپنی نسل آگے کیسے بڑھانی ہے, اور اس بڑھانے کے لیے وہ انوائرمنٹ کیسے پیدا کرنا ہے کہ ہم سیکیور ہوں. آپ دیکھیں ویسٹ جو کہ پچھلے کئی سالوں سے بہت سویلائز تصور تھا, آج بھی آپ جائیں تو وہاں آپ کو ایک دم تھوڑا سا بہتر فیل ہوتا ہے, خاص طور پہ انگلینڈ میں, کہ لوگوں کے رویے بہت اچھے ہیں. لیکن جو ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ امریکہ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر جو انڈر 10 اسکولنگ ہے, اسکول میں 10ویں کلاس سے نیچے جو بچے ہیں ان میں جو وائٹ ہیں وہ
ان کی پرسنٹیج کم ہے باقی کمیونٹیز سے. یعنی کہ نان ہسپینک وائٹ جو ہیں وہ کم ہیں 10ویں کلاس تک کے اسکول کے بچوں میں. یعنی کہ آپ وہ کہنا جو مائنورٹیز ہیں, مائنورٹی ہے اس نے اسکولز میں میجورٹی کو اوور کم کر لیا ہے. اچھا, یہ ڈیٹا جب لوگوں کے وہاں سامنے آ رہا ہے تو یہ ان کو انسیکیور کر رہا ہے. یہ میں نے صرف ایک آپ کو ڈیٹا ایک بات بتائی ہے. تو وہ سوسائٹی جو بظاہر سویلائز تھیں, یہی انگلینڈ میں ہو رہا ہے, اسی وجہ سے وہ بریکسٹ سے نکلے تھے. میں یہ ویسٹ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ سویلائزیشن کا جو پردہ ہے نا, جیسے ہی کوئی سوسائٹی انسیکیور فیل کرتی ہے تو وہ اس کو اتار کے پھینک دیتی ہے, اور 1 سیکنڈ لگتا ہے, 1 سیکنڈ میں اتار کے پھینکتی ہے. ایک شخص جو آپ کے ساتھ اس کا کتنا بھی اچھا تعلق ہو اور وہ بہت ڈیسنٹ ہے, بعض اوقات آپ اس کے کرائمز جب سنتے ہیں اگر اس نے کہیں پر کیے ہوں تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ وہی شخص تھا جو میرے ساتھ تھا, جس کو میں جانتا تھا. تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ انسان کا جو سارا سفر ہے وہ صرف 2 پوائنٹس پر ہے. وہ پارٹنر اس لیے چوز کرتا ہے, وہ بٹریل اس لیے فیل کرتا ہے, وہ محبت اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے زیادہ ایکسیپٹنس ملے گی سوسائٹی میں. وہ نفرت اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اب ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تو مجھے کچھ کرنا ہے. وہ لڑائی اس لیے کرتا ہے کہ میں بتا سکوں کہ میں اپنے لوگوں کو سیکیور یا اپنے آپ کو سیکیور کر سکتا ہوں. جہاں سے آپ یہ انسیکیورٹیز آپ نکال دیں گے تو وہ اس طرح سے بیہیو کرنا بند ہوگا. آپ بہت ظالم شخص اور بہت جھگڑالو شخص کو کبھی آپ اس کے اوپر سے جیسے ہی ایک خوف کی چادر ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی آنکھوں میں آنسو ایک مظلوم سے زیادہ آئیں گے. نہیں تو انسان اپنے آپ کی جبلت میں اپنے آپ کو اتنی, وائی ڈو ہیومنس ٹیک دیم سیلف سو سیریسلی؟ کبھی یہ سوال آپ نے سوچا ہے؟ کتنی جو انسان سوچتا ہے میں اب یہ کروں گا پھر میری اولاد ہوگی, بھئی جب تم مر جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی اس اولاد کو پیدا کرنے کا ایک وہ کہ آئی ہیو ٹو, اور پھر اس کے لیے یہ کئی دفعہ یہ بیوقوفی نہیں لگتی ہے آپ کو انسان کی کہ وائی آر یو ٹیکنگ یور سیلف سو سیریسلی؟ اگر آپ نہیں سیریس لیں گے تو آپ کیا کر لیں گے؟ تھوڑی زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ ٹھہر نہ آ جائے گی جب آپ یہ سوچنا شروع کر دو کہ آئی ایم نتھنگ, میں کیا ہوں. ہاں بالکل ایسا ہے. زندگی میں بہت دفعہ یہ خیال آپ کو آتا ہے, اور یہ جو آپ نے جس خیال کی بات کی یہ کافی مشکل خیال ہے کیونکہ مجھ میں آ گیا ہے. ہاں, اس کے آنے کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ذرائع معاش سے تھوڑا سا بے فکر ہوں, آپ بس وقت ہو سوچنے. اچھا, یہ بھی امیروں کی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فری انسان, مطلب آپ کو فکر نہ ہو, بہت زیادہ فکریں نہ ہوں کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے. زندگی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زندگی ساری صرف ایک دن کو شام تک لے جانے کا نام ہے پیسفلی, اگلا دن ایک نئی جنگ ہے. سو یہ سوچنا یہ بالکل ٹھیک سوچ ہے. جب آپ کبھی تنہا ہوں, ڈرائیو کر رہے ہوں تو ایک دم آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے, یہ چکر کیا ہے سارا, اور میں کیا کر رہا ہوں یہاں, اور یہ میں کیوں ہوں, میں یہ کیوں نہیں ہوں, وہ کیوں نہیں, یہ کیا چکر ہے. اور اگر میں جیسے مجید امجد نے کہا کہ روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے, جب میں نہیں گزروں گا تو کون دیکھے گا. اچھا, تو بات یہ ہے کہ یہ خیال ہر ایک شخص کے ذہن میں آتا ہے اور زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پر ضرور آتا ہے, اور یہ خیال جتنا پختہ ہوتا جائے گا اتنا آپ خودکشی کی طرف مائل ہوتے جائیں گے, اور اتنا آپ اس بات کی طرف مائل ہوتے جائیں گے کہ سب یہ بے فائدہ چیز ہے, بے معنی ہے زندگی. تو یہ بے معنویت جتنی اسٹرانگ ہوگی نا, آپ کا زندگی سے اعتبار اتنا اٹھتا جائے گا. بے معنی ہونے کی میں آپ کو جو بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں, اسی لیے اس کو معنی دینے کے لیے تمام فلاسفرز نے بات کی ہے کہ جیسے جیسے آپ کو یہ احساس ہوتا جائے کہ یار یہ کیا ہے, بچے پیدا کر لیے, پیدا ہو گیا, بڑا ہو گیا, تو اب میں کہاں جاؤں. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے لیے زندگی میں کوئی معنی تلاش کریں, کیونکہ جیسے ہی آپ معنی کو تلاش کرتے ہیں تو پہلا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی سے پیار ہو جاتا ہے. پیار ہوتا ہے, اس کے بعد آپ اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں, پھر آپ اس میں جو بھی آپ اپنے لیے گول ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کو آپ اور اچھا کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ یہ خواب نہیں پالتے تو آٹومیٹکلی جو نیچر نے آپ کو خواب دے دیا ہے وہ یہ کہ آپ کا ایک بچہ ہو تاکہ آپ کا نام زندہ رہے, تو وہ پھر ایک آٹومیٹک آپ کی گود میں خواب آتا ہے. نہیں, آپ یہاں پہ مایوسی کی بات کر رہے ہیں. میں جو میرا پوائنٹ تھا, اگر آپ یہ ریئلائز کر لو کہ آپ کچھ نہیں ہونا تو آپ اپنی زندگی کو زیادہ انجوائے کر سکتے ہو. اگر آپ یہ مجھے لگتا ہے
کہ اگر آپ یہ ریئلائز کر لو کہ جو ہے اس میں کچھ ہوگا, میں نہیں ہوں تو شاید مجھ میں کچھ کمی ہوگی, اور کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہے. تو جو آپ کے حصے میں جو ملا ہے اس کو انجوائے کریں, اور یہ سوچنا کہ میرا کوئی مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا, میں دنیا بدل دوں گا, آپ کی ہی کہی ہوئی بات, اتنی تو ہماری عمر ہی نہیں. ہاں اتنی ہماری عمر نہیں. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ پھر آپ کو زندگی گزارنے کا زیادہ مزہ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زندگی کی بے معنویت کو ایک معنی دیا ہے. دیکھیں میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بے معنویت میں پھنس جاتے ہیں, وہ مایوسی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ اس بات کو ریئلائز کرتے چلے جائیں کہ اچھا اتنی قبریں بھری پڑی ہیں, ایک دن میں بھی وہاں ہوں گا, اچھا مجھ سے جب میں نہیں تھا تو کیا ہو رہا تھا, جب میں نہیں ہوں گا تو بھی یہ اسی طرح کائنات چلتی اگین رہے. یہ مایوسی ہے. اچھا آپ کچھ کھانے لگیں تو آپ سوچیں یار اگر میں نے اپنی پسند کا کھا بھی لیا تو کیا ہے, نہ بھی کھایا تو کیا ہے, اچھا میں اگر اچھا لگ گیا تو کیا ہے, نہیں لگا تو کیا ہے. میں تو اس کا الٹ میرا یہ ہے کہ جو کھانا ہے فوراً کھاؤ, جانا تو قبر میں ہی ہے. ایگزیکٹلی یو آر ویری لکی. اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو وہ جو ہے نا آپ کسی بھی طرح آپ نے مانی اس کو دینا, آپ نے دے لیا مانی کہ میں نے اپنے لمحوں سے رس کشید کرنا ہے, میں نے اپنے وقت سے کچھ مزہ لینا ہے, تو آپ نے اس کو مانی دیا ہے, آپ نے مانی دیا ہے. ورنہ آپ ہر چیز کو بے معنی لٹرلی ہر معنی میں کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں دوستی کا کیا کوئی مطلب نہیں ہے, بے معنیت ہے. اور نہیں میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو اس طرف نکل جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح سے جاتے ہیں, ٹرین کے نیچے کود جاتے ہیں, تو وہ اسی طرح زندگی سے مایوس ہوتے ہیں کہ یار کسی چیز کا فائدہ کیا ہے. اچھا میں بہت امیر ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا, میں غریب رہ گیا تو کیا ہوگا, اچھا میں نے بچوں کو بہت اچھا پڑھا لیا تو کیا ہوگا, نہ پڑھایا تو کیا ہوگا. وہ دونوں طرف ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. میں ان کی بات کر رہا ہوں. بے معنویت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں لوگوں کو بچانا بھی چاہیے. جیسے ہمیں غلط معنی کی طرف جانے سے بچانا چاہیے, ویسے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو جو تنہائی میں رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے, اور آپ کو ان لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. وہ کیسے کرنی ہے؟ وہ ایسے کہ ان کو کمپنی میں ایڈ کریں, ان کے ساتھ ملیں, ان کو تنہا نہ ہونے دیں. صرف نشے میں لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑنا. اچھا چلیں اب ہم, بیکاز آپ کا تاریخ کا اتنا مطالعہ ہے اور ہماری جنریشن نے بہت چینجز دیکھے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ہو, چاہے یہ اتنا چینجز کہ لالٹین سے آج تک کا جو سفر ہے وہ ہماری جنریشن نے دیکھا. آپ شاید تھوڑے سے میرے سے چھوٹے ہو, لیکن مجھے اتنا اپنے بچپن میں یاد ہے کہ جب ہم گاؤں جاتے تھے تو وہاں لالٹینیں ہوتی تھی. اب تو ہر جگہ چمنیاں صاف کروایا کرتے تھے. وہاں سے لے کے اس گیجٹ تک جو ہم آ گئے ہیں, بہت دنیا چینج ہوئی ہے, بہت کچھ چینج ہو گیا. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے ورلڈ آرڈر, ورلڈ آرڈر, پتہ نہیں تب بچپن میں تو یہ سمجھ آتا تھا ورلڈ کو کوئی آرڈر کر رہا ہے. بہرحال یہ کولڈ وار کے بعد جو امریکہ اور ویسٹ نے رول کیا پوری دنیا کو, اس کو ہم ایک ورلڈ آرڈر کہتے تھے, اور وہی ہم نے دیکھا بھی. پاکستان نے تو اس کو بہت سہا بھی. لیکن لاسٹ ٹائم جب میری آپ سے پرائیویٹ میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے مجھے کہا تھا عفت یہ تو اب ورلڈ ڈس آرڈر میں تبدیل ہو گیا. یہ تو بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جو ورلڈ آرڈر ہوتا ہے نا, اس کا مطلب یہ بیسیکلی ایک اکنامک آرڈر ہوتا ہے. جو رولنگ پاورز ہوتی ہیں وہ اپنی اکانومی کو اور اپنے اکنامک سٹرکچر کو سیو کرنے کے لیے کچھ رولز بناتی ہیں کہ اگر کوئی ٹریڈ کرے گا تو کس طریقے سے کرے گا. مثال کے طور پر جب ایک کالونیل دور تھا ویسٹ میں, جب انڈسٹریلائزیشن آئی تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کالونیز بھی بنانا شروع کری, دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوئیں. تو ان کی آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی تھیں کہ چلیے افریقہ کو جس نے کالونی بیلجیم نے بنایا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا, فرانس کیا کرے گا, اس نے بھی افریقہ کو کالونی بنایا ہوا ہے. برطانیہ نے ایشیا میں بہت سی کالونیز بنائی ہیں, تو ان کے درمیان رولز کیا ہوں گے. چائنا کو انہوں نے لوٹنا شروع کیا ہوا ہے تو کیا ہوگا. امریکہ بہت لیٹ آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ساری انہوں نے کالونیز بنا لی ہیں اور وہاں سے بہت دولت سمیٹ رہے ہیں, تو اس نے کہا نہیں اب یہ اوپن ڈور پالیسی ہوگی, جس کی بھی کالونی ہے لیکن ہم سب میں سے جو بھی جہاں پر جائے گا وہ اپنی مرضی سے کاروبار کر سکتا ہے. اس وقت کاروبار سے یہ مراد تھی کہ آپ نے وہاں کے وسائل لوٹنے ہیں. تو یہ اوپن ڈور پالیسی اس نے دی. آپ اس کو ایک نیو ورلڈ ایمرجنگ آرڈر کہہ سکتے ہیں. برطانیہ سے لے کے امریکہ نے اس کو لینا شروع کر دیا. اچھا اب وہاں کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار میں جب امریکہ جیت گیا
تو اس نے کہا بس اب میرا آرڈر چلے گا کیونکہ ان کے پاس اتنی بڑی بڑی کالونیز ہیں. تو اب کالونیز کے سامنے تو میں بہت دیر تک اتنی بڑی پاور نہیں رہ سکتا اگر برطانیہ کے پاس اتنا بڑا سب کانٹیننٹ ہے اور افریقہ کے اس کے فرانس کے پاس افریقہ کے اتنے بڑے بڑے ایریاز ہیں. تو اب ظاہر ہے اس نے کہا سب سے پہلے تو ورلڈ آرڈر یہ کہ آپ کالونیز یہاں سے ختم ہوں گی. یہ میں رفلی ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا اب اس نے اپنا اکنامک آرڈر ایک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, اجارہ داری جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں اس میں ایک آرڈر بھی ہوتا ہے کیونکہ بہرحال آرڈر سے آپ کو اختلافات بھی ہونا, تو آرڈر از بیٹر دین کیوس. تو کیوس کسی کو سوٹ نہیں کر رہا ہوتا, تو لہٰذا وہ کچھ آرڈر بناتے ہیں جو ہمیشہ بائسڈ ہوتا ہے اور جو بناتا ہے اس کی طرف کا ہوتا ہے. سوویت روس کے ٹوٹنے کے بعد یہ آرڈر کمپلیٹلی پوری دنیا پہ اپلائی ہو گیا, لیکن اس میں اس کو اتنا مس یوز کیا گیا کہ وہ ٹوٹ گیا مکمل طور پہ, کیونکہ اس کی جو بنیاد تھی نا, وہ بنیاد جو اس کے پیچھے پاور تھی وہ ایک نیٹو کی پاور تھی, جو ایک یورپین امریکن سارے نے مل کے ہتھیار اپنے جو ہے انہوں نے اکراس اٹلانٹک ایک ملٹری الائنس بنایا ہوا ہے. پھر یونائٹڈ نیشن اس کا سافٹ فیس تھا. 2 چیزیں تھیں. اس کے بعد انہوں نے بہت لیٹ آ کے WTO WHO سارے یہ جو بڑی بنی تھی. تو ان سب کے ساتھ انہوں نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ انہوں نے ایک آرڈر اسٹیبلش کر دیا جس کے پیچھے پاور نیٹو کی اور امریکہ کی تھی. لیکن اس آرڈر کو جیسے ہی مسئلہ آنا شروع ہوا, کیونکہ جب یہ اپلائی کیا گیا تو ایسٹ اور یورپ جو تھے بڑے کمزور ملک تھے, اکانومیز نہیں تھیں, اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے, تو ویسٹ کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا, بڑے آرام سے اپلائی کر دیتا تھا کیونکہ اس کو انہی کے اوپر اپلائی کرنا ہوتا تھا. آپس میں سارے جو ان کے پرابلم تھے ان کو بیک ڈور حل کر لیتے تھے. اگر کوئی وار کرمنل ہے تو وہ بھی افریقہ سے ہے, یا بہت ہوا تو رشیا ہو گیا یا چائنا ہو گیا یا شمالی کوریا ہو گیا, اپنی طرف کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جیسے ہی چائنا کا رائز ہوا ہے 2014 کے بعد, اس نے بہت تیزی سے اس نے ترقی کی ہے, تو اب ان کے لیے مسئلہ پیدا ہونا شروع ہے کیونکہ وہ جو انہوں نے آرڈر اپلائی کیا تھا اس آرڈر کے رولز کو چائنا نے اپنے حق میں استعمال کرنا شروع کر دیا. اور چونکہ وہ ایک ایسی نیشن تھی جو کہ کئی ہزار سال سے ایک قوم ہیں, ہینز ڈائنیسٹی 92% تو وہ سب ایک نسل سے ہیں نا, ہینز سے ہیں, تو ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا ایک یکجہتی قائم رکھنا اور ایک فیصلے پر ڈٹ جانا. اسی لیے وہاں پر ون پارٹی سسٹم چل گیا ہے اور کہیں نہیں چلے گا, کہیں نہیں چلے گا کیونکہ وہ اور طرح کی ہے سوسائٹی, ساری ہوموجینیس ہے, بہت حد تک زبانیں ایک دوسرے کی ساری سمجھتے ہیں, اور 92% ہینز ہیں. اچھا انہوں نے جب اس ورلڈ آرڈر کو استعمال کرنا شروع کیا اپنے حق میں, خاص طور پہ اس کے ٹریڈ ایگریمنٹس کو, اب ویسٹ کے لیے مسئلہ ہے کہ اب کیا کریں, کیونکہ اگر انہی آرڈرز کو جاری رکھتے ہیں تو اب تو چائنا ون کر جائے گا. اس کے بعد جب انہی کے ایک سنو نے مڈل ایسٹ میں ان کا آرڈر توڑنا شروع کیا اسرائیل نے, تو اب ان کے لیے وہی سزا اس کو دینا ناممکن ہو گیا جو وہ رشیا کو, شمالی کوریا کے لیے یا بلیٹنٹلی ننگے ہو گئے. ہاں تو وہ اس نے نا ان کا ورلڈ آرڈر اب ختم کر دیا, جس کے ساتھ یہ ہوا کہ پاپولزم کی ایک ویو آئی خوفناک طریقے سے, اور پوری دنیا میں آئی. لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاور جہاں ہے وہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہے, وہ اس نے زیادہ افیکٹ کیا کیونکہ جہاں پر پاور ہے بیسیکلی تو یہ آئی ہے ویسٹ میں, دوسری تیسری دفعہ آئی ہے. اور پہلی دفعہ ہمیں یہ لگ رہا ہے دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بعد کہ ڈیموکریسی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جب مل جاتے ہیں تو ایک چیز بنتی ہے جس کو کہتے ہیں پاپولزم. یعنی ڈیفینیٹلی کیسے اس لیے کہ انفارمیشن جب آپ نے فری کر دی, فری آف اسپیچ کو اتنا فری کر دیا کہ ہر شخص جو چاہے گا وہ اس پر بات کرے گا, تو اب بات ایک انسان کے اندر جو سینس آف جسٹس ہے اس کے ترازو پر نہیں رہ گئی, اب بات آ گئی ایموشنز پر کہ کون زیادہ ایموشنز کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی از دیر, سوشل میڈیا از دیر, یو کین ایکسپلائٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی, اور آپ نے ووٹ لے کر آنا ہے. اب ایک ایسا لیتھل کمبینیشن بن گیا کہ آپ ایک پاپولسٹ کو روک نہیں سکتے. ایک اچھا اوریٹر جو اچھی گفتگو کر سکتا ہے, لوگوں کو پاگل بنا سکتا ہے, وہ ایک سلجھے ہوئے میچور شخص سے زیادہ ووٹ لینے کا 100% قابل ہے. ہم نے اپنے سامنے اگزامپلس ٹرمپ, عمران خان, مودی, پیوٹن, ایگزیکٹلی, اور بھی بہت سارے. پیوٹن کا اور فنامنا ہے, اس کو میں پاپولزم میں نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ ان کی ہسٹری کچھ اور ہے, کیونکہ جو ان کا جو ویسٹ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا
اس کے بعد انہیں ایک اسٹرانگ مین چاہیے تھا، کیونکہ وہ یعنی کہ وہ ضرورت ہے. بورس جانسن کی آپ ویڈیو دیکھیں تو وہ ڈرنک ہے، ناچ رہا ہے. ناچنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ڈرنک ہو کے انٹرنیشنل میٹنگز میں اور پبلک گیدرنگز کتنا وہ میں انجوائے کرتا ہوگا. ہاں، وہ کسی میٹنگ میں جا رہا ہے تو وہاں جو خواتین بیٹھی ہیں ان کو چھیڑتا ہوا اس طرح جا رہا ہے جیسے آپ لڑکوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو اپنے وہ یعنی کہ ایک ڈپلومیٹک سرکلز کے لوگ، یعنی اتنا ڈرنک ہوتا تھا. تو ویسٹ کو تو ایسا بندہ ہی چاہیے تھا، اور جس سے کہ رشیا والے پریشان تھے کہ یار یہ ہمیں پپٹ ہمیں دے رہے ہیں یہ. اور تو وہاں سے ایک اس کی ایمرجنس ہوتی ہے پیوٹن کی، جب پہلی دفعہ وہ جارجیا میں اور چیچن میں وار سیٹل کرتا ہے، پہلے چیچن میں پھر وہاں. تو وہ اس سے پھر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ ہاں آئی ایم دا اسٹرانگ مین، مجھ پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ہم نے جو دیکھا ہے نا، ہم نے دیکھا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بوم، اور انفارمیشن ایج ہم نے دیکھی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انفارمیشن ایج اتنی تیزی سے بدلی ہے کہ دیکھیں آپ اور ہم وہ لوگ ہیں جو بٹنوں والے فونز ڈائل فون ہم نے سب سے پہلے دیکھے، جن پہ امی ابو نے لاک بھی لگا جن دیا. پہ وہ لاک 0 پہ آرام سے لگتا تھا، اور اگر 1 آپ لگا دیں 0 پہ تو ایک بھی نہیں نمبر گھما سکتے تھے، لیکن اگر 1 پہ لگایا تو آپ 1 کے علاوہ نیچے سے کر کے نمبر سارے طریقے ہمیں آتے تھے. ہاں. اور کئی وہ ایک لکڑی کا ڈبہ بھی بن گیا تھا نا، اس کے اندر سے انگلی بھی ڈال کے آپ یوں کر کے. اچھا پھر آپ کی زیادہ ضرورت ہوگی، ہم تو بس یوں ہی کرتے تھے. دیکھیے ہم نے اس کو سیکھ لیا کہ فون کا استعمال کیا ہے اور فیک کالز کیا ہیں. اس کے بعد اسمارٹ فون بھی آیا تو آلموسٹ یہی بات ہوئی. ہمارے دیکھتے دیکھتے سوشل میڈیاز میں فیس بک وغیرہ، یوٹیوب اور ٹویٹر وغیرہ پہ چیزیں آنا شروع ہوئیں، اور سٹارٹ میں ہمیں یہی لگا کہ یہ بھی جس طرح ایک پرنٹڈ مٹیریل پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس پہ بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ہمیں سوسائٹیز کو کئی سال لگے یہ سمجھنے میں کہ ان پہ جو بھی چیز آ رہی ہے ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو. بالکل. اچھا لیکن سٹل بے شمار لوگ دنیا میں یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو کچھ اس پہ لکھا ہے نا ان الیکٹرانک ان ایپس پر وہ ٹھیک ہے، وہ پکی خبر ہے. ابھی ہم یہ سمجھ نہیں پائے تو ایک نئی چیز آئی ہے کہ مکمل طور پہ اے آئی سے ایک شخص ایک بات کہہ رہا ہے. تو آپ نے اور میں نے جو اپنی امیوں کو اور اپنے بچوں کو یہ بات سکھا رہے تھے کہ جب تک کسی بندے کی ویڈیو نہ دیکھیں آپ اس کو ٹھیک نہ مانیں. اب وہ ویڈیو آ گئی. یعنی ابھی آپ نے پہلی اس ویو سے کو انسانیت نے سیکھا نہیں تھا کہ ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا جس سے آپ نے کیسے لڑنا ہے. اور بلیو می ابھی تو یہ پورا آیا نہیں، تو اس ویو کا ایک اور سیگمنٹ آگے آ رہا ہے جس کو کہ آپ اے آئی سنتھیٹکس کہیں گے، ایک یعنی کہ جینیٹک انجینئرنگ ہے. یس. کہ وہ آ رہی ہے. اچھا جو کہ پوری دنیا میں اس کے اوپر پابندی آ بھی چکی ہے. آ تو چکی ہے لیکن پابندی ہے نا اس پہ. چائنا میں 2018 میں جینیٹک انجینئرنگ سے انہوں نے 2 جڑواں بچیاں پیدا کر دیں. تو جیسے ہی گورنمنٹ کو پتہ لگا انہوں نے اس بچیوں کو بھی غائب کر دیا. غائب سے مراد کہ اس کو میڈیا کی نظروں سے ہٹا دیا. جس سائنٹسٹ نے کیا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر فار گڈ آپ ایک ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کیا پیدا کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ. جس شخص سے آپ بات کریں گے 10 سال بعد آپ کو نہیں پتہ کہ یہ جینیٹک انجینئرنگ سے پیدا ہوا ہے یا یہ ریئل اس کی نیچرل برتھ سے یہاں تک آیا ہے. اس کے دماغ میں کوئی مائکرو چپ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، یو نیور نو. تو یہ چیز اسمارٹ فون سے نکل کے آپ کے سامنے آنے والی ہے اور آپ کی لائف ٹائم میں آنے والی ہے. سو یہ اس کو جیسے سلمان مصطفیٰ کہتا ہے، CEO کا جو ہے اے آئی چیف ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ویو آ رہی ہے نا یہ تو ویوز کی شکل میں آئے گی. جیسے کہ ایک چیز کا صرف ایک حصہ نہیں ہوتا. جیسے جب آیا گٹنبرگ پروجیکٹ آیا 16ویں صدی میں، اس نے کتابیں چھاپنا شروع کی تو ہی مینٹ جسٹ ٹو پرنٹ بائبل. لیکن وہ کچھ ہی سال میں صرف بائبل نہیں چھپی، اس سے بائبل کو رد کرنے والی کتابیں بھی چھپیں. اس نے پورا ایک ایسی کتابیں چھاپنا شروع کی جہاں سے یہ پتہ لگتا تھا کہ آپ کی سوسائٹی میں وچ کون ہے اور اس کو زندہ کس طریقے سے آپ کو جلانا ہے. اچھا آپ نے یہاں کون سا شخص ہے جس کی وجہ سے طاعون کی وبا پھیلی ہے، اس سے نپٹنا کیسے ہے، اس کو سزا دینی ہے، اس کو لٹکانا ہے، اس کے ٹکڑے کرنے کیا کرنے، وہ کتابیں بھی چھپی. یعنی صرف وہ ایک مشین سے ایک کام نہیں ہوا، پھر وہ ایک ویو آئی اور وہ اس کو سنبھالنا کیسے تھا. انسان نے 200-300 سال لگا دیے اس کو، یار اس کو روکنا کیسے. پھر انسان نے اس سے سیکھا. انسان کی ایج، میں نے اسٹارٹ میں آپ کو کہا کہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی ایج کم ہے، کیونکہ جب تک چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو 2 نسلیں ایسی ہو چکی ہوتی ہیں جنہوں نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہوا اور وہ اس سے نمبرز میں اور پاور میں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو
ابھی ہم ایک اس ویو کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ویو کے ایک اسپیکٹ کو سمجھ نہیں پائے, دوسرا ہمارے سامنے آ گیا, تیسرا آ گیا اور چوتھا آ رہا ہے. تو ہم نے اسے کیسے لڑنا ہے ہمیں نہیں پتا. لہٰذا ہمیں یہ اس ورلڈ آرڈر کی میں بات وہاں لے کے جا رہا ہوں. اب جو ورلڈ آرڈر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو ہائیلی ٹیکنالوجیکل نیشنز ہیں دے ول رول. اچھا وہ کس رول سے رول کریں گی ہمیں نہیں پتا, لیکن اگر ہم بچنا چاہتے ہیں, جو کمزور اور چھوٹی نیشنز اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں, انڈیپینڈنس از اوور. آپ اب آئسولیٹ ہو کے, آپ انڈیپینڈنٹ ہو کے, آپ غیر جانبدار ہو کے نہیں رہ سکتے, ختم ہو گیا ٹائم. اب آپ کو کسی ایک طرف جانا پڑے گا, کیونکہ یا تو آپ کو خود اتنی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ماڈرن ٹیکنالوجیز اور جس کا کہ انجن کوانٹم فزکس ہے, آپ اس تک پہنچیں, اس کو حاصل کریں, اس کو رول کریں, اس میں انوویٹ کریں اور پھر اپنی کیپیبلٹی کو بڑھائیں. ورنہ یا تا وقتے آپ کو کسی پاورفل نیشن کے ساتھ ملنا پڑے گا, ورنہ جو یہ ڈس آرڈر ہے اس میں آپ کچلے جائیں گے اور آپ کی قیمت کے اوپر نئے آرڈر بنیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی نیشن اس طرح افورڈ کر سکتی ہے. آج ہی آپ نے دیکھ لیا قطر میں کیا ہوا ہے کہ پورا عرب جس کی حفاظت ہی امریکہ کے ذمہ تھی, وہ بلینز آف ڈالرز پے کرتے تھے امریکہ کو اپنی حفاظت کے لیے, اور جس جگہ پر وہ ہیڈ کوارٹر تھا جس نے پورے عرب کو ڈیفینڈ کرنا تھا, جس کے لیے ٹریلینز آف ڈالر عرب امریکہ کو دے رہے تھے, انہوں نے کہا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کب آئے اور آپ کو بم مار گئے. تو کیا ٹرسٹ ہو گیا؟ ٹرسٹ تو ختم ہو گیا نا, کہ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جائنٹ نے اپنے ایک بیبی سیٹر کے لیے, اپنے ایک سنو کے لیے آپ کو اٹیک کر دیا, اور آپ کے پاس چونکہ ذاتی انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں تھی, آپ ڈپینڈنٹ تھے ایک ایسی نیشن پہ جس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, تو آپ مارے گئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اب آپ غیر جانبدار ہونے کی پوزیشن نہیں لے سکتے آپ کو, اور یہ بھی پوزیشن نہیں لے سکتے کہ آپ اس پہ ٹرسٹ کریں جو جس پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ اب آپ کا ٹرسٹ ختم ہو گیا نا. اب آپ قیامت تک امریکن بیسس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ تو پھر امریکہ کے لیے نقصان دہ بات نہیں ہوگی؟ دے آر ان اے وے لوزنگ ناؤ. یس ڈیفینیٹلی لوزنگ. دیکھیں ایک مقولہ ہے پولیٹیکل سائنس میں بولا جاتا ہے کہ بیڈ سچویشنز کریٹ گڈ لیڈرز, گڈ لیڈرز کریٹ بیڈ سچویشنز, گڈ سچویشن. Good leaders create good situation and good situation create bad leaders and they create bad situations. Then that تو یہ سائیکل ہے جو مسلسل چلتا ہے. تو امریکہ میں مسلسل یہ اب ہو رہا ہے کہ ان کے ڈونلڈ ٹرمپ سیکنڈ ٹائم آیا, جو کہ دنیا کے لیے خوفناک بات ہے, پوری دنیا کے لیے, کیونکہ اس کے پاس سب سے زیادہ بوم ہے, سب سے زیادہ پاور ہے, ڈسٹرکٹیو پاور ان کی سب سے زیادہ, اور 3.5 سال کے لیے وہ بیٹھا ہے اور اپنی بہت لیٹ ایج میں ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے بعد کبھی میں نے بننا بھی نہیں ہے پریزیڈنٹ, تو میں کرنا جو کرنا ہے وہ جو میکسیمم تباہی کر سکتا ہے وہ کرے گا. اور آئی ایم افریڈ کہ اگر امریکہ میں سول وار ہوئی تو پوری دنیا پہ اس کا بڑا خوفناک امپیکٹ آئے گا, بہت امپیکٹ آئے گا. کیونکہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو امریکہ کو ناپسند کرتے ہوئے بھی, یعنی ان کی پولیٹیکل پاورز کو, یہ سمجھتا ہوں کہ کیوس سے سسٹم بہرحال بہتر ہے, کیسا بھی ہو, آپ کو نہ بھی پسند ہو, لیکن آرڈر از بیٹر دین کیوس. اچھا چلو, میں ڈیموکریسی کے بارے میں آپ کا اوپینین جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ ڈیموکریسی تو یہ ہے نا, میجورٹی از رائٹ, از اٹ؟ دیکھیے, میجورٹی از رائٹ از لائک میجورٹیرینزم. تو ڈیموکریسی تو وہی ہے نا. نہیں, ڈیموکریسی اسی لیے جب آپ دیکھا ہوگا میں جب بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہوں, اور بھی لوگ وہ کہتے ہیں لبرل ڈیموکریسی. اوکے. ڈیموکریسی از ناٹ میجورٹیرینزم. ڈیموکریسی کا جو سب سے را فارم تھی وہ ایتھنز میں سٹارٹ ہوئی, اور اس وقت پلیٹو نے یہ کہا تھا, سقراط نے بھی یہ بات کی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ میجورٹیرینزم کی طرف چلے جائیں گے. بلکہ مشہور مثال ہے اس نے یہ دی تھی کہ اگر ایک جہاز ہم نے کہیں پر لے کر جانا ہے تو اس کا کیپٹن کون ہوگا, اس کا فیصلہ ووٹوں سے نہیں ہو سکتا, اس کا فیصلہ اس سے ہوگا کہ کون زیادہ قابل ہے. تو پھر سوال یہ تھا کہ اچھا زیادہ قابل ہونے کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس نے کہا وہی لوگ کریں گے جو اس کام کو جانتے ہیں, ہر بندہ نہیں کرے گا. اچھا, اور اس نے اس سے وارن کیا تھا کہ پھر اگر آپ اس طرف جائیں گے, اگر آپ ڈیموکریسی کو اپلائی کریں گے, یعنی ڈیموز ول آپ اپلائی کریں گے, تو الٹیمیٹلی آپ میجورٹیرینزم کی طرف جائیں گے, جو کہ کیوس پیدا کر دے گی. اور وہ بندہ جو کہ زیادہ چرب زبان ہے وہ ہمیشہ رولر ہوا کرے گا. یہ وہ کلیئرلی وارن اس نے کیا تھا. اچھا, اور ہم نے ریسنٹلی یہ دیکھا, ہم نے پوری تاریخ میں ہم نے دیکھا نا, پوری تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا ہے, بار بار ہوا ہے.
لیکن ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے. دیکھیں ابھی آپ نے ایگریکلچر ریولوشن کی بات کی. ایگریکلچر ریولوشن نے کئی چیزوں کو جنم دیا تھا جن میں دو چیزیں بہت بڑی تھیں, ایک مذہب اور ایک بادشاہت. ٹھیک ہے, بادشاہت جو تھی بیسیکلی جاگیرداروں کا اپنے اندر بنایا ہوا ایک سردار کا نام ہوتا تھا. 10 ایک جگہ پر فصلیں ہیں, 10 لوگوں کی فصلیں ہیں, 10 وہ جاگیردار آپ ان کو نام دے لیں, وہ اپنے میں سے ایک کو اپنا بڑا مان لیتے تھے, اس کو بادشاہ کہتے تھے. اس کے بعد جو سیٹ آف رولز اس نے بنایا وہیں سے مذہب نے جنم لیا, اور وہ پھر لوگوں کو ڈراتے تھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر ایک بہت صدیوں بعد پھر ایک ٹیبل کریٹ کیا گیا ایول اور بیڈ کو بیلنس کرنے کے, ایول اور گڈ کو بیلنس کرنے کے لیے. ایگریکلچر ریولوشن جو کہ ابھی ایک آرم لینتھ پر ہسٹری میں ہے 10,000 سال پہلے کی. بالکل بالکل. ڈیموکریسی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی تو عمر ہارڈلی 2,000 سال 2-2.5 سال ہے. اور اس سے پہلے انسانوں کی تاریخ جو ہے کچھ 7-8 لاکھ سال کی ہے, جب سے انسانوں نے فیملیز کی طرح چھوٹے چھوٹے گروپس میں اور وہ ایگریکلچر ریولوشن کے بعد آیا جب آپ سیٹل ہوئے, جب آپ ایک تب سوسائٹی کے رولز بنے. ہنٹر گیدررز کی ایک لاکھوں سال کی ایک لائف ہے. اچھا, تو یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ ڈیموز ول, لوگوں کی مرضی کی حکومت, یہ بڑا امیچور آئیڈیا ہے. یہ وہ دیا ہے جس کے دونوں طرف ہمیں ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو چیز ریپلیس کرتی ہے وہ ماضی کی طرف جانا نہیں ہے کہ آپ بادشاہت کی طرف چلے جائیں, آپ سلطان بنانا شروع کر دیں, آپ امیر بنانا شروع کر دیں, آپ شہنشاہ بنانا شروع کر دیں. یہ اس کا حل نہیں ہے. بالکل بھی نہیں, بٹ مے بی اٹ نیڈس ٹو ایوالو. ایگزیکٹلی, ایوری تھنگ ایوالوز, ایوری تھنگ. دیکھیں ڈیموکریسی میں مسئلہ آیا ہے, لبرل ڈیموکریسی میں ہم اس پہ پورا ایک الگ پروگرام کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں آیا. اس کو حل کرنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو, انٹلیکچوئلس کو, وہ مسلسل سوچنا پڑے گا, اور وہ سوچ رہے ہیں. میرے جیسے پھر تو رہ گیا سب کچھ. میرا مطلب ظاہر ہے آپ لوگ تو ہیں نا سوسائٹی کے سوچنے سمجھنے والے لوگ, تو وہ سوسائٹی دنیا سوچ رہی ہے, لکھ رہی ہے, باتیں کر رہی ہے اس پر, اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لے گا انسان. اگر انسان بچ گیا اس ویو سے تو وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلے جائیں, آپ تھیوکریسی کی طرف چلے جائیں. مسئلہ یہ آ گیا ہے, اور یہ دیکھیں کہ بڑی کامیابی سے تقریباً 250 سال امریکہ میں ڈیموکریسی چل گئی ہے, اور تقریباً 400 سال سے اوپر برطانیہ میں چلی ہے. مسلسل اس میں ریفارمز آتی رہی. اس کا مطلب ہے کہ اتنی لمبی دنیا میں انسانی تاریخ میں کہیں بادشاہت نہیں چلی, اتنی لمبی کہیں شہنشاہت, بادشاہت, امارت, سلطانی کبھی نہیں چلی. لیکن یہاں پر ڈیموکریسی چلی. میں جب کہتا ہوں چلنا, اس کا مطلب ہے پیسفلی چلنا. یعنی ایک ہی سسٹم نے رول کیا ہے. آٹومن امپائر لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا, آپ کو پتہ رہنا چاہیے کہ اس کو امیر تیمور نے بھی ایک دفعہ اس کو کریش کر دیا سینٹر میں, اور اس کے بار بار ان کا پولیٹیکل سسٹم بدلتا رہا, اور 1800 کے بعد تو انہوں نے اس کو کافی ریفارم کیا, جو کہ اس کے بعد وہ خیر ویسے ہی ختم ہو گئے. بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم لوگوں کی ہیلپ سے سب سے طویل پرامن طور پر چلا ہے, اور اگر اس میں مسئلہ آیا ہے تو وہ مسئلہ بھی اس سسٹم نے حل کیا ہے, نہ کہ باہر سے آ کے کسی حکمران نے, وہ ڈیموکریسی ہی ہے. اور یہ واحد سسٹم ہے جس نے انسانی تاریخ میں اتنی تیزی سے اس نے ترقی کی ہے, ہیومن لائف کو اتنا لمبا سپین دیا ہے, اور ہیومن لائف کو اتنا اس نے اچھا کیا ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی پولیٹیکل سسٹم نے نہیں کیا. ایون جو لوگ اس سسٹم پر تنقید کرتے ہیں, اتنی کھل کے تنقید کا جو ایک مزاج ہے وہ بھی لبرل ڈیموکریسی ہی فراہم کرتی ہے. سو لبرل ڈیموکریسی میں ہی ریفارمز کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہر شخص کو زندہ رہنے کا حق دیتی ہے. اگر آپ اس کو ایکویشن میں سے نکال لیتے ہیں تو پھر آپ آتے ہیں اسٹرانگ مین کی طرف. اسٹرانگ مین جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کے رائٹس کے لیے نہیں جاتا, وہ جاتا ہے اس اسٹیبلٹی کی طرف جس کو وہ اسٹیبلٹی سمجھتا ہے. اور اس اسٹیبلٹی میں جس کو وہ اسٹیبلٹی سمجھتا ہے وہ اس کا اسمال گروپ ہوتا ہے, کیونکہ وہی انسیکیورٹیز کہ سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے کوئی ہٹا نہ دے, پھر ایک اسمال گروپ بنے گا, پھر اس کے بینیفٹس بنیں گے, پھر ایک کرپشن کا سرکل شروع ہوگا, پھر پرجنگ شروع ہوگی, اور پھر وہی ہسٹری کا سائیکل ریپیٹ ہوگا, پھر ایک بغاوت ہوگی, پھر ایک نیا اسٹرانگ مین آئے گا, جو کہ ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں. اس لیے اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لبرل ڈیموکریسیز اپنا مسئلہ یہ حل کریں, جو کہ کر رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی برا بھی آپ کو لگتا ہے تو آپ 3-4 سال کے لیے برداشت کرنے پر تیار ہوتے ہیں. اس کو کچھ ویلیوز ہیں جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے, لیکن اس کو آپ تیار ہوتے ہیں اور اس کے خلاف اوپنلی آپ ریوولٹ کرتے ہیں پولیٹیکلی. آپ دیکھیں کہ کیا جہاں پر بادشاہتیں ہیں, جہاں پر ون مین پارٹیز ہیں,
وہاں کوئی اوپنلی حکمران کو اپوز کر سکتا ہے؟ نہیں، کچھ بالکل نہیں کر ہے سکتا۔ وہ غلط بھی کر رہا ہے تو وہ نہیں کر رہا۔ ایک بہت بڑے ملک کا نا ہمارا دوست ملک ہیں، عرب کنٹریز ہیں، ایک مطلب ان کے کچھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے، ان کے ان کے ڈپلومیٹ سرکل کے بڑے اعلیٰ لوگ ہیں جن کے اپنے شاہی خاندانوں سے بھی سارے تعلقات ہوتے ہیں، جب ان سے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے سسٹم کے ساتھ نا مجھے صرف اتنا ہی اختلاف ہے کہ اس میں نا ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، آپ کا پولیٹیکل سسٹم بہت اچھا ہے، آپ کا جسٹس سسٹم، آپ کے ملک میں سب سے زیادہ سیکورٹی ہے، آپ سونا سڑک پہ رکھ کے چلے جائیں کوئی نہیں اس کو اٹھاتا، تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کہاں ہے؟ اگر کل کو کوئی اوپر کارٹل بن گیا تو کیسے پتہ لگے گا کہ یہاں ایک گروپ آ کے بیٹھ گیا جو کہ ساروں کے مفادات پر حاوی ہونے کی تیاری کر رہا ہے؟ بلیو میں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی سے اس کی کیا مراد ہے؟ ایون ایک نے تو مجھے پورا ایک لینتھ آف پیپرز بھیج دیے جس میں کہ ان کے ملک کی سیاحت، ان کے ملک کی اکانومی کے اوپر لکھا تھا، اور یہ بتایا کہ دیکھو ہم تو اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ وہ اس کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ گورننس کی ٹرانسپیرنسی سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے۔ لیکن فیصل ایک بات ہے، ان ملکوں نے اپنے لوگوں کو سہولت تو دی ہے، اس لیے تو وہاں کبھی بغاوت نہیں ہوئی۔ ہاں بالکل صحیح ہے، کبھی بغاوت نہیں ہوئی، کبھی بغاوت نہیں ہوئی، ایک بات ہے۔ دوسری یہ کہ یہ سسٹم لانگ ٹرم چلنے کے قابل ہے، پائیدار ہے، یہ تو وقت نہیں بتائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب تک وقت نے ثابت یہ کیا ہے کہ ڈیموکریسی پھیلی ہے، وہ ایک پودا پھیلتے پھیلتے دنیا میں اب زیادہ ہو گیا۔ آج دنیا میں زیادہ لبرل ڈیموکریسیز ہیں، آج بادشاہتیں زیادہ نہیں ہیں۔ ملک جو ڈیموکریٹک ہیں، جو بادشاہتوں میں سلطانیوں میں ہیں، وہاں یہ بحث ہے کہ وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ڈیموکریسی کی طرف جانا چاہیے، یعنی وہاں کہیں کہیں یہ آواز ہے۔ کہاں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، اس کو پہلے مکمل کر لوں۔ لیکن جہاں پر ڈیموکریسیز ہیں وہاں یہ واضح نہیں ہے کہ ہمیں بادشاہت کی طرف جانا چاہیے۔ اتھارٹیرینزم تو اب نو ہے نا، اس کا مطلب ہے حالانکہ ہے لیکن ہو یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ آپ دیکھیں سعودی عرب والے کبھی بھی سروے کروانے کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے، یو اے نہیں آپ کو کروانے دے گا، لیکن سروے ہوتے ہیں اور بہت کم ہوتے ہیں اور چھپتے ہیں، اس میں جو پرسنٹیج آف نمبرز ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ڈیموکریسی ہو، جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کا نمبر بڑھ رہا ہے ہر سال، آہستہ آہستہ، ہاں بڑھ رہا ہے، لیکن آپ جہاں پر ڈیموکریسیز ہیں وہاں جا کے یہ سروے کریں کہ کیا آپ کو بادشاہت چاہیے، کتنے لوگ ووٹ دیں گے؟ وہ نہیں دیں گے۔ مے بی اے نیو سسٹم، اسی کا ایوالو ہونا۔ فیصل، اب آپ نے دیکھیں جب ہم لبرلزم کی بات کرتے تھے تو لوگ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سینسیبل ڈیسیجنس کی بات ہوتی ہے، بغیر جذبات کے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے اور یہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے۔ یہ ریٹرن آف جذباتیت، نیشنلزم اینڈ ایون ریلیجن، یہ تو اب پوری دنیا میں آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ہاں بالکل آ رہا ہے، اور یہ اپنی پیک تک جا کے واپس آئے گا، کیونکہ انسان بہت بڑی تباہی کے بغیر کولیکٹیولی نہیں سیکھتا۔ یہ بڑا بدقسمتی ہے انسان کی کہ جب اس نے بہت بڑے سبق سیکھے ہیں وہ بڑی تباہیوں کے بعد سیکھے۔ اتنی جلدی انسان کو کی اجتماعیت جو ہے نا وہ اچھا سبق نہیں سیکھتی۔ ابھی جو شدت آئی ہے وہ اس کے کچھ جینون وجوہات بھی ہیں، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لبرل ڈیموکریسیز نے کئی چیزوں کو اگنور کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلے آئے ہیں، اور کچھ ظاہر ہے یہ تمام آئیڈیاز ہم انسانوں ہی کے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کہیں غلطیاں کرتے ہیں تو اس کو سدھارنے کا چانس بھی لبرل ڈیموکریسی ہی میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو میں بات آپ نے کہا نا کہ اتنا ایکسٹریمزم آیا، یہ اس کی کچھ جینون وجہ ہیں، وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہوا ہے پاپولزم کے انڈر ڈیموکریسیز رائز ہونے میں، کہ بہت بڑی غلطی جو لبرلز نے کی وہ یہ کہ وہ یہ سمجھے ہی نہیں کہ عام آدمی ابھی ان سے اتنا جڑا نہیں ہے، ابھی عام آدمی ان کو سمجھ ہی نہیں رہا، ان کا آئیڈیاز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جو لوکل پاپولیشن ہے، جو مقامی زبانیں ہیں، جو مقامی مذاہب ہیں، جو مقامی فرقے ہیں، وہ ان سے کتنے ڈس الائن ہیں۔ اس بات کو انہوں نے مکمل نظر انداز کر دیا اور اپنی پالیسیز کو اپلائی کرنے کی کوشش کی، جو کہ اس بنیادی پرنسپل کے ہی خلاف ہے کہ آپ کو سوسائٹیز کو سلولی ایوالو کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی، میرے خیال میں بہت بڑی غلطی ہوئی۔
اگین مجھے یہی لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ انسانی عمر اتنی ہے نہیں، لیکن وہ بہت کچھ اپنی اس عمر میں چینج کرنا چاہتا ہے، یہ ریئلائز کیے بغیر کہ ایوالو ہونے کا ایک پورا جرنی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ جتنی بھی نئی ایجادات آئی ہیں، سگریٹ آیا تھا تب کتنا ہٹ تھا، بعد میں پتہ چلا برا ہے. ہاں ایسے ہی. پہلے کوک میں کوکین ڈال دیتے تھے، ہون پتہ چلیا کہ وہ ڈرگ ہے. سو بہت ساری چیزیں اپنے وقت کی جو صحیح ہوتی ہیں وہ ٹائم پتہ چلتا ہے وہ تو بالکل غلط تھی، بٹ یو ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ. اسی طرح ٹیکنالوجی کے انفلو سے ابھی تو شروع ہوا ہے، یہ ٹھیک ہونے میں تو ابھی صدی تو لگے. ٹھیک کیا ہونا ہے مجھے نہیں لگتا بہتر یا کنٹرول یا مطلب اگر ہم نے اس کو کنٹین کر لیا، اس کو یہ جو اب ریولوشن آ رہا ہے اے آئی کا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، اگر ہم نے اس کو کنٹین کر لیا، ہم سے مراد انسانیت نے، تو ہمارا ایک بیٹر فیوچر ہوگا. ورنہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ وی آر فائٹنگ اگینسٹ نیچر. تو نیچر کا پھر ایک سائیکل ہے جو کہ ابھی تھوڑا سا جس کا آپ نے ایک جھلک آپ نے دیکھی ہے. تو یہ سب کچھ ایک دفعہ سویلائزیشن کو، ہیومن سویلائزیشن کو ختم کرے گا. اس کے بعد پھر جو بچ جائے گا وہاں سے نئی سویلائزیشن سٹارٹس ہوں گی. آپ دیکھیں کہ انسانی تاریخ اس سے پہلے بھی کم سے کم، کچھ لوگ ہسٹورین تو زیادہ کہتے ہیں، میرے خیال میں 2 دفعہ ہیومن سویلائزیشن اپنا تمام علم کھو چکی ہے، اور وی آر سٹنگ ان 3rd ہیومن سویلائزیشن جس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ نیا ہے. آپ سوچیں گے اگر یہ سویلائزیشن آج ختم ہو جاتی ہے اور کسی کو کسی جگہ پر یہ کیمرہ ملتا ہے یا یہ اسمارٹ فون ملتا ہے، اور وہ یہ والا علم جو آج ہمارے پاس ہے یہ ختم ہو چکا ہے، وہ قیامت تک اندازہ نہیں لگا پائے گا کہ اس ڈیوائس سے ہم کیا کام لیتے تھے اور اس کا سوشو اکنامک. جیسے ہمیں آج تک نہیں پتا پیرامڈس کیسے بنے، پیرامڈس کیسے بنے. اس سے بھی سمپل انگلینڈ میں سیلسبری میں جو سٹون ہے ہاں، وہ اوپر کیسے انہوں نے رکھا تھا. مطلب دنیا کا سمپلسٹ سوال کہ اس کو اٹھایا کیسے انہوں نے، سمپل سی بات آج انسان کو نہیں پتا. تو یہ صرف 2 باتیں ہیں. اس کے علاوہ بہت اس سے زیادہ کمپلیکس باتیں ہیں. بہت سے اوزار ملے ہیں، بہت ہزاروں سال پرانے سمندر کی تہہ سے ملے ہیں. بہت سے شہر آباد تھے. ایون جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگ، یا اگر لاکھوں نہیں تو دسیوں ہزاروں لوگ ہڑپا کے کہاں چلے گئے کسی کو نہیں پتا. سو وی ہیو لاسٹ آور نالج اینڈ سویلائزیشن ایٹ لیسٹ ٹوائس. تو مجھے ابھی یہی لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس سب کو، ہمیں تو انسانوں کو آج کل کے، تو پھر وہی بات، یہ بات آپ کو پوری زندگی میری بار بار یاد آئے گی کہ انسان کا بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کی عمر بہت کم ہے. اور یہ میں نے آج آپ سے سیکھی. تو یہ آپ کو بار بار یاد آئے گا کہ ہم انسان اپنی زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دنیا جیسے ہے نا یہ ایسے ہی رہے گی. یہ ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے. نیچر سے زیادہ پاورفل کوئی ٹول نہیں ہے. یہ آپ کو جب غصے میں ہو تو آپ کو یہ اتنا پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ میں کتنی طاقت آ گئی ہے. تو آپ سوچیں گے جب نیچر پورا اوور آل آپ کا ایکو سسٹم دنیا کا جس کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں، جس کو ہم مسلسل وارم کرتے جا رہے ہیں، یہ اپنا ریونج لے گا، تو ہماری سویلائزیشن شروع ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی ہماری سویلائزیشن جو کھڑی ہی انفارمیشن پر ہے، اور انفارمیشن بھی انٹینجیبل. آج کا سارا علم جیسے لکھا جا رہا ہے وہ پتھروں اور وہ ادھر ہیروگلفس جو ہے اسکرپٹ ہے، ایون کاغذ پہ بھی نہیں، وہاں پہاڑوں پہ اور چٹانوں پہ، پیرامڈس پہ نہیں لکھا جا رہا اندر. وہ پھر بھی بچ جائیں گے. ہمارا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا علم کیا تھا، ان کے مسائل کیا تھے، ان کے اندر جھگڑا کیا ہوا، یہ کیا ہوا تھا. اٹس این اپوکلیپٹک سینیریو. اوکے آئی ایم سیئنگ ویری ویری بلیک پکچر، لیکن ہم اس طرف جا رہے ہیں اگر ہم نے اس کو کنٹین نہ کیا. کیونکہ یہ جو پاور ہے نا اے آئی کی، کوانٹم فزکس کی، یہ اب اتنی بڑی بات نہیں رہی. دیکھیے پہلا جینوم جو تھا اس کو چیک کرنے میں $1 بلین پلس لگے تھے. آج آپ $1,000 سے جا کے اپنا جینس چیک کروا لیتے. لیکن اس میں بھی میں آپ کو یہ بتا دوں ابھی ڈیٹا اتنا نہیں ہے. لیکن دیکھیں میں کاسٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ میں نے بات کیوں کی، یہ ہے کہ وہ چیزیں جو بڑی خوفناک ہیں جینیٹک انجینئرنگ سے اور اے آئی سے جو مکس کر کے نئے ہیومنز ڈسٹرکٹیو اور کنسٹرکٹیو ٹول بن سکتے ہیں، وہ اتنے مہنگے نہیں ہیں کہ آپ کو ایٹامک بام کی طرح آپ کچھ پابندیاں لگا دیں تو 6-7 ملکوں سے زیادہ لوگ وہ ایٹم بم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. یہ فیوژن اور فیژن ریئیکشن نہیں ہے. اب یہ اس سے سستی گیم ہوتی جا رہی ہے. سو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انڈیویجول نے چائنا میں کر کے دکھا دیا. تو اس کو روک لیا اگر انسان نے، اگر اس کو پکڑ لیا، آپ سمجھیں روکا جا سکتا ہے. کووڈ کی ایک چھوٹی سی مثال آپ نے دیکھی، وہ ایک لیبارٹری سے نکلا.
लेबोरेटरी से निकला? यस डेफिनेटली, पक्की बात है। डेफिनेटली, और कहाँ से निकला? अब तो उस पे नहीं, हमने तो कहा था वो किसी जानवर से निकला। एट लीस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना। इसके अलावा इससे पहले भी ये इस तरह के सीन्स हो चुके हैं। अब देखें कि कोई भी शख्स अपनी लेबॉर्ट्री में AI सिंथेटिक्स से कोई भी नया वायरस तैयार कर सकता है, बायोटेक्नोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से एक ऐसा वायरस तैयार कर सकता है जो कि सेकंड्स में आपकी हवा में, आपके पानी में, पूरी दुनिया के इकोसिस्टम में जाकर लाइफ की ये जो फॉर्म है इसको ख़त्म कर सकता है। यानी कोई भी शरारत करके दुनिया एक्सटेंड कर सकता है विद few $1,000। और ये जो लोग इस सब्जेक्ट को जानते हैं, दे नो कि दिस इज़ कमिंग। अब इसको रोकना कैसे है? ये मेरे ख्याल में आज का सिविलाइजेशन का जो बड़ा चैलेंज है पॉपुलिज्म के साथ जुड़ा हुआ, वो ये है कि हमने इस रॉन्ग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को, जो कि हर हाथ में आसानी से आ रही है, जिसकी सबसे सादा शक्ल आप अपने स्मार्टफोन्स पर देखते हैं फेक इन्फॉर्मेशन की शक्ल में, उससे वर्स फॉर्म पावर वो उन लोगों के हाथ में आ रही है जो कि थोड़े से पैसे से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसको रोकना कैसे? अगर नहीं रोकेंगे तो वी आर गोइंग टू बी एंड को तो कोई नहीं रोक सकता। आप इस पूरी दुनिया को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। आई थिंक इट विल टेक इट्स ओन कोर्स और होंगे, एक्सटेंड होंगे हम, और फिर एक नई दुनिया बनेगी, मुझे तो ये लगता है। देखिए, इतना होपफुल आपको सिर्फ अपने सेकंड के बारे में होना चाहिए। जितने झगड़े हम करते हैं ना, सारे झगड़े हैं ज़िंदगी के लिए, कौन मरता है किसी। तो बात यह है कि हमें इंसानियत का जो ये मौजूदा फेज़ है, ये जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उतना ही तेज़ी से तबाही की तरफ भी जा रहा है। 1% से थोड़ा सा ऊपर एनवायरनमेंट वार्म हुआ है, सूरत हाल आपने देख ली, और ये रुक नहीं रहा। ठीक है, मुकम्मल सिविलाइजेशन तो शायद ख़त्म ना हो, लेकिन अगर तबाही की तरफ हम गए, लेकिन ये ज़रूर होने वाला है कि एक बड़ा तबका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, नेचर अपने आप को बैलेंस करती है। पॉपुलेशन कम करेगी, ग्रीन कवर अपना वापस लेगी, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसका साइकिल है उसको पूरा करेगी, क्योंकि चार मेजर फोर्सेस हैं जो कायनात में वर्क कर रही होती हैं, वो अपने उनको आप तोड़ नहीं सकते। सो आप उसे खेल रहे हैं। और आप देखें ना, एक वायरस जो प्रोडक्टिविटी को तबाह कर दे, दैट इज एंड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब कोविड में हमने ट्रेलर तो देख लिया। कौन सा दुनिया का मुल्क था जो ठीक था? हर जगह तबाही आई थी। आप सोचें ना, तो ये शरारत भी हो सकती है, ये बायो वेपन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नेचर का अपना भी एक नेचुरल रिवेंज भी हो सकता है, क्योंकि डिक्टेटरशिप्स आ रही हैं ना। आप देखें कि वो टूल्स जो आप और मैं ये समझते हैं कि हमारे फ़ायदे के लिए हैं, बेसिकली दे आर टूल्स ऑफ डिक्टेटर्स मीन वो कोई कंपनी हो सकती है, वो मुल्क हो सकता है, वो कोई इल्यूमिनाटीज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कोई भी हो सकता है, जो कि आप देखें ना, अब वो एक टूल के ज़रिए हम सब को कंट्रोल कर सकता है, माइंड को, थिंकिंग को, हर चीज़ को। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका इंसानों ने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि एक शख्स एक बटन पर इतनी पावर लेकर बैठा होगा। इवन ये एटॉमिक बॉम्ब से ज़्यादा परेशान कन सूरत हाल है। और इसमें फिर इसको हल करने में जो जज्बाती ग्रुप हैं वो आपके और मेरे रास्ते में ज़्यादा खड़े हैं, क्योंकि वो हमें खींच के और मसलों की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि इंसानियत जो आजकल के लिए मतलब वो इक्वेट ही नहीं करते आजकल की प्रॉब्लम से। एग्जैक्टली, मतलब मैं एक चांद सितारे वाला लॉकेट पहन के, या एक क्रॉस वाला लॉकेट पहन के, या एक देवी वाला लॉकेट पहन के आया हूँ, तो इन तीनों बातों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिविलाइजेशन, इन्वायरमेंट डेंजर में है तो इससे सबको फ़र्क पड़ता है। हमारे पास कल एक सयाह आए हुए थे, उमर भट्ट, वो मुझे बता रहे थे कि वो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने बड़े ज़बरदस्त टूर्स किए हैं। वो कह रहे थे कि हमारे लोग, पाकिस्तानी लोग, नॉर्दर्न एरियाज़ में जो ग्लेशियर्स हैं, परमानेंट ग्लेशियर, एक तो वो है ना ग्लेशियर जो पिघल रहा है, हाँ, जो आती है सर्दियों में तो फिर गर्मियों में वो कवर हट जाता है, वो नहीं, वो जो परमानेंट ग्लेशियर है जो हज़ारों साल से जमा हुआ है, उसको तोड़ के, यानी बम मार के, क्योंकि वो टूटता नहीं है इतनी आसानी से, उसको बमों से तोड़ के उस जगह को अपनी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वो तो नेचर तो रिवेंज फिर आपसे Do you think it's because of overpopulation?
Yes, it's because of یعنی one کہ thing is overpopulation and one thing is over greed. گریڈ تو بڑھے گی نا, انسان زیادہ ہوں گے, ان کو بھوک بھی اتنی لگے ہاں گی, لیکن اب صرف ان کو بھوک کا اتنے مسئلہ وہ نہیں بھی ہے نا. چاہیے. صرف بھوک انسان کا ہزاروں لاکھوں سال سے ہر جانور کا, ہر انسان کا مسئلہ ہے. لیکن بھوک صرف آج کے انسان کو صرف بھوک تھوڑی ہے. آپ اپنے صبح سے شام تک آپ خرچے دیکھیں عام ایک انسان کے, صرف بھوک کے لیے نہیں ہیں. آج کا سہولتیں بھی انسان چاہیے. بھوک سے اور سیکیورٹی سے کے بعد اصل خرچے شروع کرتا ہے. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاپولیشن کی وجہ سے اور اس کیپٹلسٹ گریڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن کیپٹلزم میں فیصل آپ کو یہ نہیں لگتا کہ انسان ایوالو ہی اس میں ہوا ہے؟ یہ کوئی سسٹم ایک دن تو حاوی نہیں ہوا نا, بارٹر سے ہم شروع ہوئے اور یہاں تک جو پہنچے ہیں, یہ بھی وی ایوالوڈ انٹو دس. ہاں لیکن وہ تو مطلب انسان نہیں چاہتا ایک جیسا رہنا. دیکھیں جب اس کا آغاز تھا تو اس سے صرف اتنی ہی مراد تھی کہ آپ اپنا ایک کیپٹل رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر انسان آزاد ہے کہ وہ اپنے لیے گھر لے, اپنے لیے کچھ کپڑے لے, اور یا منفرد دکھنے کی بھی ایک انسان کی خواہش. آج جو کیپٹلزم نے شکل اختیار کر لی ہے نا, وہ ایک نیا فیز ہے. اس کا حل تلاش کرنا پڑے گا, کیونکہ اب وہ جو کمپٹیشن تھا انسانوں کے درمیان جس سے انسان نے فائدہ اٹھایا, اب وہ ایک ایسی لمٹ پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں وہ ایک نئے رنگ دکھا رہا ہے, اور سویلائزیشن کے لیے یہ مسئلہ بن گیا. اور یہ جو ان ایکوالٹی ہے نا اکنامکل, یہ بھی آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے, کیونکہ پھٹیں گے لوگ, پھٹیں گے اور پھٹ رہے ہیں. اور اچھا فیصل, میں آپ سے یہ اب سوال کرنا چاہتی ہوں, جتنے بھی ہم نے ملک دیکھے ہیں جنہوں نے امیگریشن الاؤ کی, وہاں بہت مسائل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ آپ لنڈن جاؤ تو وہاں آپ کو گورا کم نظر آتا ہے, بلکہ انڈین اور مسلم زیادہ نظر اب آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ سب سبربس میں چلے گئے. اب ہر جگہ اس کے اگینسٹ لوگ نکل رہے ہیں, اور سب سے زیادہ جو مقابلہ اور جو دلیری سے کہہ لیں یا ہٹ دھرمی سے کہہ رہے, I'm sorry, میں کسی کے اگینسٹ نہیں بول رہی, لیکن اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ زیادہ اکڑ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی, ٹھیک ہے نا, جس سے اب لوگ تنگ آنا شروع ہو گئے. اور اسی کی وجہ سے شاید اسلاموفوبیا بھی جنم لینا شروع ہوا, کیونکہ ہم نے بھی تو بہت زیادہ دعوے ایسے کیے کہ اگلا بندہ انسیکیور ہی ہوئے گا نا, کب تک سنے گا. جو آج کل مسلم ورلڈ کا حال ہے اور جو ایٹیٹیوڈ ہے, کیا پرابلم ہمارے اسپیشلی اس مذہب کے لوگوں میں, مجھے تھوڑا سا زیادہ وائلنس, اور جسے کہ میں ڈر کے مارے وہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتی, کہ مجھے تھوڑا ان انٹیلیجنٹ رویہ لگتا ہے. دیکھیں قوموں کا جو رویے ہے نا, یہ اپنے ماضی کی تکلیف دہ یادداشتوں سے ترتیب پاتے ہیں اکثر, تکلیف دہ بھی اور گلوری سے بھی. ایگزیکٹلی. تو وہ جو رویے اس وقت ہے نا, یہ ایک ریئیکشنری ایک رویہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور بڑی سویلائزیشنز, بڑی قومیں یا بڑی یادداشت والے لوگ جو ایک جیسا ماضی رکھتے ہیں, ان کے چھوٹے بھی گروپس ہوتے ہیں, لیکن ایز اے ہول وہ ایک بڑا بھی ایک گروپ ہوتا ہے. جیسے آپ ریلیجنس کی بات کر رہے ہیں, وہ بٹریل بھی پھر فیل کرتے ہیں. اور پھر جب وہ یہ فیل کرتے ہیں تو وہ پھر ان میں دو طرح کے جذبات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہم اپنی ماضی کی شان و شوکت کی طرف واپس جائیں گے, اور جو ان کو روکتا ہے ان کو بہت برا لگتا ہے, جو کہ بڑا ایک ان انٹیلیجنٹ رویہ ہے. دوسرا ان میں ایک طبقہ وہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ ریفارمز کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار اب ماضی میں آپ نہیں جا سکتے, دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش عام تو, یہ صرف شاعری میں ہوتا ہے, ایکچولی نہیں ہوتا, آپ نے آگے ہی جانا ہے. تو پھر آپ سیکھیں گے کسی سے, تو جب آپ سیکھیں گے کہ کسی کے, اس کے لیے آپ کو ایک دفعہ ہمبل ہونا پڑے گا. تو ابھی مجھے یوں لگتا ہے کہ مسلم سویلائزیشنز اور مسلم جو مائنڈ ہے وہ ایک امپیریل ہینگ اوور سے نکل نہیں پا رہا. امپیریل کا لفظ شاید اتنا بہتر نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور لفظ بس گلوری کہہ دیں, گلوری. وہ اس ہینگ اوور سے, اپنے پاسٹ گلوریس ہینگ اوور سے باہر نہیں آ رہا. لیکن جو موجودہ چیلنجز اسے درپیش ہیں, اس کے لیے اسے اس ہینگ اوور سے باہر آنا پڑے گا, کیونکہ یہ دنیا وہ نہیں رہی جس میں کبھی وہ رول کرتے تھے. اور اس دور میں مسلمانوں کو بڑی اشد ضرورت ہے کہ ان کو ایسے لیڈرز ملیں, ایسے خاص طور پہ تھنکرز ملیں
جو بات کہنے کا اور سننے کا سلیقہ بتائیں اور سکھائیں اور اس سے بات کریں، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے دنیا میں اوورآل بھی پیس اور ہارمونی ہو سکتی ہے، اور مسلمز کا بھی یہ جو ایک ان کے اندر سینس آف بٹریل ہے اور ایک سینس آف لاسنس ہے، اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ماضی کی طرف آپ نہیں جا سکتے، جتنا جانے کی کوشش کریں گے آپ تباہی پھیلائیں گے اور باقیوں سے زیادہ اپنا نقصان کریں گے۔ ویسٹ میں یہ مسئلہ اسلاموفوبیا بڑی تیزی سے آیا اور بڑے خوفناک طریقے سے آیا، بلکہ اگر آپ غزہ آپ کو سوری آئی ایم کٹنگ یو ان، آپ کو انریزنیبل لگتا ہے وہ؟ دیکھیں، ان ریزنیبل اتنی تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے کہنے سے، کیونکہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے کئی ملکوں میں کہ خاص طور پر رمضان میں اور جمعے کے ٹائم جیسے سڑکیں بند کر کے اور بے ترتیب گاڑیاں کھڑی کر کے، جیسے یہاں پر لاہور میں کرتے ہیں، ہم باہر کے ملکوں میں بھی جا کے یہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بہرحال ہم ان کے لاز کو بعض کا تک ایکسپلائٹ کرتے ہیں فار آور گڈ۔ واپس آئے نا پھر جہاں پہ آزادی سے یہ کر سکے۔ ہاں، تو بہرحال وہ ایک عجیب ہے مائنڈ سیٹ، اس کا ایک ریئیکشن ہے، لیکن نہ یہ پوری پکچر نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ وہاں پر ویسٹ کے جو میں نے سرویز پڑھے ہیں اور کریڈیبل سرویز جو بہت کتابوں میں پھر کوٹ بھی ہوئے ہیں، ان میں یہ ہے کہ مسلم آبادی کا بڑا حصہ جو ویسٹ میں ہے، وہ اس میں ہر سال گزرتے سال کے ساتھ جو سرویز ہیں ان میں وہ مسلمان جو لبرل ویلیوز اڈاپٹ کرتے ہیں ان کا نمبر 50% سے بھی بہت اوپر ہے۔ اچھا، ایگزیکٹلی۔ مثلا سب سے بڑا سروے 2017-18 میں ہوا، 16-17-18، جس میں جو مسلم پاپولیشن تھی خاص طور پہ پاکستان اور عرب اس کے بعد، ان سے یہ سوال گریجولی ہر سال پوچھا جا رہا تھا کہ کیا آپ گیز اور لیسبین میریجز کو کہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک بات ہے یا غلط؟ تو 2018 تک ان کا نمبر جو ہے 57-58 سے اوپر جا چکا تھا۔ مسلم فیملیز، پاکستانی فیملیز اور پھر عرب فیملیز جو یہ سمجھتی تھی کہ ہاں یہ لوگ اگر کسی کی چوائس ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سوال کہ اگر آپ کا نیبر جو ہے وہ فلاں مذہب سے اور فلاں مذہب سے ہوگا تو کہ آپ کو مسئلہ ہے کہ آپ اس علاقے میں رہنا چاہیں گے، تو وہ نمبر جو اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد جب آیا پردے کی بات، تو پردہ کے وہ ایک پردہ تو ہے نا، آپ سکارف لیتے ہیں کیا جو اپنی آپ شناخت ہی چھپا لیتے ہیں، آپ وہ پردہ ہی ایسا کرتے ہیں۔ میری نالج کے مطابق ایون اسلام بھی وہ نہیں کہتا۔ ہاں، اچھا، وہ ایون امبیرسنگ ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ اسی شخص سے کل ملے تھے یا یہ کوئی اور شخص۔ اس پردے پر بھی جب بھی سرویز ہوئے ہیں تو ہر سروے میں ویسٹ میں برطانیہ اور امریکہ کی میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں کیونکہ انہیں کے سرویز زیادہ تر مجھے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں یہ نمبرز بڑھ رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ جو پورا منہ چھپا کے جانا نا یہ کوئی اچھی ویلیو نہیں ہے، ہمیں اسلام پر عمل کرنا چاہیے لیکن اس طرح نہیں کہ ہم اپنی شناختی چھپا لیں۔ تو وہ ویسٹ کے ویسٹرن کنڈکٹڈ سرویز جو ہیں جو ان کے پاورفل حلقے کرتے ہیں، وہ یہ کلیئرلی شو کر رہے ہیں کہ مسئلہ کچھ جگہوں پر تو ہے، لیکن اس طرح بھی ہے کہ سوسائٹی گریجولی ان ویلیوز کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کر رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے صرف امیگرینٹ ایڈجسٹ نہیں کرتے، وہاں جہاں آپ امیگریشن لیتے ہیں وہاں کے لوگ بھی باہر کے آنے والوں سے تھوڑا اثر قبول کرتے ہیں۔ آج کا جو فرانس ہے یہ نارمنز کے آنے کے بعد سارا انفلوئنس ہوا ہے۔ جو جرمنز ہیں، جرمینکس ہیں، جو جرمینکس تو سارے نہیں ہیں نا، اب ان میں بہت سی ریسز جمع ہوئی ہیں، انہوں نے اثر قبول کیے ہیں۔ اور اسی طرح جب کیتھولکس میں آئے، پروٹیسٹنٹس آئے، تو انہوں نے ان کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کیا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو دو طرفہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں نا، ویسٹ میں کے بھی ہے جو کہ ایکسٹریم ریسسٹ گروپ ہے، وہاں پر ہے اور وہ اپنے مظاہرے کرتا ہے۔ ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے، نہیں ہے تو صحیح مراد ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ تو ہوتے ہیں نا، سیریل کلرز بھی ہوتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈیمونسٹریٹ دمسیلف، وہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم ہیں، اپنی پریڈس کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک لڑکی نے کچھ دن پہلے وہاں پر جو ہے مقدس کتابوں کو بھی اس نے جلایا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حرکتیں کرنے کی کیا کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں پر یہ لوگ کرتے ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں جہاں وہاں پہ یہ لوگ کرتے ہیں تو پھر گیز کی اپنی ایک پریڈ بھی ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ویسٹ میں اسلاموفوبیا آیا ہے، بڑا خوفناک ہے، اس سے ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں
وہ ایک پاکستانی مسلم کی نظر سے ہی سب لوگ دیکھتے ہیں اور اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو ویسے کم ہے ابھی. ویسے میں آپ کو ریسنٹ فنومینا بتاؤں. ہاں جی. میں بڑے عرصے سے بیکاز ٹریول کر رہی ہوں ہر سال, میری بیٹی ہے وہاں تو میں ہر سال جاتی ہوں. اس دفعہ میں نے ہمارے لیے ایٹیٹیوڈ بہتر دیکھا ہے ورسز انڈینس. ہاں انڈینس کے لیے ان کی سوسائٹی میں بڑا مسئلہ یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا انڈینس کے جو ہوئے ہیں اس کی بہت بڑی ریزن اکانومی کی ہے. کیا جل گیا ہے ویسٹ ان سے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈینز بڑے نمبرز میں آتے ہیں, بہت بڑے نمبرز میں, اور آ کے محنت بھی کرتے ہیں اور آئی ٹی کی جابز اور اس طرح کی جابز بھی لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اور کم تنخواہ پہ کام بھی کم تنخواہ پہ بھی کرتے ہیں اور زیادہ والی پر بھی وہ آ رہے ہیں. امریکن بیوروکریسی پہ آلموسٹ انڈین ایتھنیسٹی سے تعلق رکھنے والوں کا ہولڈ ہو چکا ہے. ریئلی؟ ایگزیکٹلی. آپ امریکہ جائیں, وائٹ ہاؤس میں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, آپ کو کی پوسٹوں پہ بیوروکریٹک جہاں سے فائل ہو کر جانی ہے وہاں آپ کو انڈینز اوریجن کے لوگ ملیں گے یا آپ کو اسرائیلی ملیں گے, جوز ملیں گے. باقی بہت کم ملیں گے آپ کو, گورے وہاں کم ملیں گے. سو وہ یہ چیز روز دیکھتے ہیں. پھر وہ جابس جب دیکھیں نا, ایک گورا انٹرویو دینے گیا کسی جاب کے لیے, تو وہاں جو لوگ اور بھی انٹرویو دینے آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ انڈینز اس کو نظر آئیں گے. اس کے بعد اس کو ہسپینکس نظر آئیں گے, اس کو ہسپینکس نظر آئیں گے. تو ظاہر ہے جب وہ جاب اس کو نہیں ملی اور اس کی جگہ ایک انڈین کو مل گیا تو ایک بندہ گھر جا کے کیا بتائے گا؟ بے شک آن میرٹ ہی حق لے کے ہاں بے شک آن میرٹ ہی ملی. وہ بتائے گا کہ دیکھیں میرا حق وہ لے گیا, ہسپانی لے گیا, ایک انڈین لے گیا, کیونکہ ابھی پاکستانی تو وہاں پر اتنے نمبر میں نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پر اسلاموفوبیا تو امریکہ میں بہت ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں پر ہیں مسلمان کتنے پورے امریکہ میں؟ 1%. سوچو 1%, 1% اینڈ انڈینز 1% سے تھوڑا اوپر ہیں, لیکن بہت بڑا نمبر پھر بھی نہیں ہے. لیکن 1% کوئی نمبر ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور وہ اسی پہ پورے ملک میں ایک اسلاموفوبیا ہے کہ یہاں پتہ نہیں اسلام آ جائے گا اور ہمیں کیا کر لے گا. تو ہمیں ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ انسیکیورٹی جو انسانوں کی ہے نا وہ بڑی خوفناک ہے. وہ اس کی وجہ سے خوفناک مظالم تک پہنچ جاتا ہے. انڈینز کے اوپر آج کل ان کا بڑا غصہ ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کافی تیل پھینکا ہے. اور یہ اٹس دیئر ٹو اسٹے. میں آپ کو بتاؤں یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک فنامنا ہے جو گزر جائے گا. ابھی یہ نہیں گزرے گا, ابھی اٹ از دیئر ٹو اسٹے. کیونکہ چیزیں کم سے کم جو وقت لیتی ہیں نا اس طرح کی چینج ہونے میں, وہ جنریشن ہے. ایک جنریشن کے ساتھ وہ چیز چینج ہوگی, اگلی جنریشن میں تھوڑی کم ہوگی اور اس کے بعد ختم ہوگی, اور بیچ میں پتہ نہیں کیا ہو جائے اور کیا. اور یہ ہے آئیڈیل سچویشن. آئیڈیل سچویشن وہاں اس وقت نہیں ہے کیونکہ ویسٹ کا ڈکلائن چل رہا ہے. ویسٹ کا تو چل رہا ہے. اچھا جب ان کا ڈکلائن چل رہا ہے تو ڈکلائن میں لوگ, اور ادھر رائز ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سا, چائنا, ایون انڈیا کی پروگریس کو تو آپ ہاں ڈیفینیٹلی کوئی شک نہیں اس میں. جہاں بھی ڈیموکریسیز ہوگی, فری اسپیچ ہوں گی, قانون کی کچھ حکمرانی ہوگی, وہ سوسائٹی رائز کریں گے. اور ابھی خاص طور پر اس لیے رائز ہو رہا ہے کہ جو یوتھ کا چارم ہے نا وہ سارا یہاں ہے. دیکھیں یوتھ میں ایک انرجی ہوتی ہے, خواب ہوتے ہیں, میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. تو یہاں یوتھ ساری تو یہاں ہے, ہاں بچے یہاں پیدا, وہاں تو ہو ہی نہیں رہے. آپ ویسٹ میں جو وائٹ ہیں آپ ہسپینکس کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیں, آپ جو ہے انڈینز کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیں, آپ افریکنز کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیں. ان سب کو جب آپ ایک سائڈ پر آپ کرتے ہیں تو باقی جو پیور وائٹ ریس ہے اور ان کے بچے جو سکولز جا رہے ہیں ان کا ریشو تو 20% بھی نہیں ہے. تو ان کو وائٹ ریس ایکسٹنکٹ ہو رہی ہے. ہاں دیکھیں سکولز میں تو نظر آ رہا ہے نا کہ اس کے اگلے 20 سال میں وہاں تمام کی پوسٹوں پر وائٹ, اگر اس ایجوکیشن نمبر کو بھی آپ لیں تو وہ 20 سے بھی کم ہوگا. تو یہ تو ان کو نظر آ رہا ہے نا, تو وہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. جب قوم ڈکلائن کی طرف جاتی ہے تو جو اس کا کور گروپ ہوتا ہے, جو اس کی بیسک فنڈامنٹل اس کا نیشنلزم یا اس کا ریلیجن یا اس کی لینگویج ہوتی ہے, وہ اس کو زور سے اس کو جکڑنے کی, اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو اب وہ یہ کوشش کریں گے, جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنا وہاں پر وائلنس ہوگا. کل آپ نے دیکھا کہ چارلی کرک کو قتل کر دیا گیا اور بڑی خوفناک طریقے سے گولی ماری. آپ پتہ کہ کس قدر ریسسٹ شخص تھا, کس قدر وہ اس کی زبان میں مختلف قوموں کے لیے زہر تھا. اور یہ بھی بڑا اب نا جو ریسسٹ لوگ ہیں پہلے تھے پر دل میں رکھتے تھے, اب بلیٹنٹلی بول رہے ہیں. دیکھیں نا, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیموکریسی میں یہ مسئلہ ہے
جس کا freedom of speech. کہ جس کا اظہار اس سے پلیٹو سے لے کے اب تک لوگ مسلسل کرتے رہے ہیں کہ یہ کسی وقت آ سکتا ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اس کو ایکسیسربیٹ کر دیا ہے، اس کو تیز کر دیا ہے کہ پہلے لوگ چھپ کے بات کرتے تھے، لیکن جیسے ان کو پتہ لگا کہ نہیں یہ 4 لوگ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں، انہوں نے کھل کے بات کرنا شروع کر دی، ان کو اپنے باقی حامی مل گئے، ایک نئی بات تھی اس پہ ایک سیاسی پارٹی کے بن گئی یا اس کی طرف چلے گئے اور اس کو حکومت مل گئی. تو اٹ از دیئر ٹو اسٹے فار اے لانگ ٹائم انلیس وی ڈیوائز اے سولوشن آف دیٹ. چلیں تھوڑا اینڈ کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ سے باتیں تو میری کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. ان پاکستان کو جو ریسنٹ ایک تھوڑا سی عزت انٹرنیشنلی ملنا شروع ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وی ڈیزروڈ اٹ، وی ورک ٹورڈز اٹ، یا ہمیں ایک موقع بس مل گیا؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم کبھی بھی عزت ڈیزرو نہیں کرتے؟ نہیں مطلب محنت کیا کی ہم نے اس عزت کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت محنت کی. اوکے. دیکھیے ہم اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنے لوگ ہمیں بتانے کی برا تو کوئی نہیں ہوتا. ہاں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی کچھ اسٹرینتھ ہے، کچھ چیزوں میں اس کی اسٹرینتھز ہیں اور کچھ میں اس کی کمزوریاں ہیں. پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹرم میں ایک لیتھل پاور ہے. اس طرح کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو پھر آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا، اس کی پاکستان نے نا اپنی کیپیسٹی بنائی ہے. مسلم ورلڈ میں صرف اور صرف پاکستان ایک ملک ہے جس نے اپنے سارے ہینگ اوور کے باوجود، ساری بیوقوفیوں کے باوجود 2-3 چیزیں سیکھی ہیں ہسٹری سے. پہلی یہ کہ ہمیں انٹرنیشنلی پاورفل الائنس ہر صورت اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو رکھا ہے نا. ہاں رکھا ہے. سیکنڈ چیز دیکھیں نا، کئی ملک نہیں رکھ سکے نا. سیکنڈ چیز یہ کہ ہم نے اپنی کیپیبلٹی بھی ڈیولپ کرنی ہے، جو کہ ہم نے ایٹم بم کی شکل میں کی. بالکل. تیسری ہم نے چیز یہ سیکھی کہ ہم نے کم از کم اپنا ایک آرڈر رکھنا ہے جو کہ آگے چل سکے. دیکھیں میں نے تمام دباؤ کے باوجود ہم یہاں پر تھیوکریسی نہیں آئی، یہاں پر ون پارٹی ووٹ نہیں دیا، ہم نے ون پارٹی سسٹم نہیں آ سکا. بڑے جگادری آئے اور انہوں نے ایک بڑی کوششیں کی، لیکن ہم اس طرف نہیں گئے. تو یہ 3 پاکستان کی کمزور سی ایسی لرننگز ہیں جنہوں نے ہم کو خاص طور پر 71 کے حادثے نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. میں نے آپ کو بتایا، پھر وہ بات اور باتوں میں دب گئی کہ قومیں اپنے ماضی کی تکلیف دہ یادداشتوں سے اپنی نفسیات بناتی ہیں. تو ہماری نفسیات کے پیچھے بھی ایک پارٹیشن کی ہسٹری ہے، اور اس کے بعد سب سے تازہ ہسٹری ہے جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ ہمیں کچھ ایسا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم ہمارے ساتھ نہ ہو. آپ دیکھیں گے یہی چیز ٹرکی نہیں کر سکا، عرب نہیں کر سکے، بنگلہ دیش خود الگ ہو کے نہیں کر سکا، ایران نہیں کر سکا، مصر نہیں کر سکا، یمن نہیں کر سکا، کوئی بھی مسلم، انڈونیشیا سب سے زیادہ آبادی والا مسلم ملک ہونے کے باوجود نہیں کر سکا. تو بات یہ ہے کہ اس لیے آپ کی آج جب دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور کوئی رول نہیں ہے، ایک گلوبل ڈس آرڈر ہے، تو یہاں کم از کم آپ اگر بیٹھے ہیں تو اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پاور، اتنی پاور ہے کہ کم از کم آپ شارٹ ٹرم کے لیے کسی کو روک سکتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے ابھی قطر کے ساتھ کیا ہوا ہے، نیپال میں تو بچوں نے جو تباہی مچا دی. کامیڈینز آ رہے ہیں، دیکھیں یوکرین میں بھی کامیڈین آ رہے ہیں. دیکھیں یہ ہے وہ پاپولزم. یہ میں بتا رہا ہوں ڈیموکریسی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ملاپ سے، اور یوتھ بہت زیادہ ہے، تو یہ ایک بوم بنا ہے جس کو ہم پاپولزم کہتے ہیں. تو اچھا، ہم دیکھیں پاور کی رسپیکٹ ہوتی ہے، آپ کچھ بھی ہو جائیں آپ نیچر کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان کا پائیدار سلوشن اسی صورت میں ہے جب یہاں پر ہماری گراس روٹ تک ڈیموکریسیز جائیں گی، لوگوں کی اوپینین، لوگوں کی رائے آنا شروع ہوگی، اور پھر اصل میں ہم طاقتور تبھی بنیں گے، پھر ہم لانگ ٹرم کے لیے اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. ابھی جو ہماری رسپیکٹ ہوئی ہے وہ اصل میں لوگوں کے لیے سرپرائز تھا. میرے لیے بھی تھا. میرے لیے بھی تھا. مجھے بھی پہلے بڑا وقت لگا اس کو سمجھنے. مطلب آئی ایم اینٹی وار، میں ہمیشہ انڈیا سے اپنے ریلیشن شپ کو ہمیشہ میں نے سپورٹ کیا. آج بھی کرتے ہیں، آج بھی بالکل آج کرتے ہیں، لیکن اگر جنگ ہو ہی گئی ہے، ہم بی جے پی کے خلاف ہیں، بالکل انڈیا کے نہیں ہیں. لیکن جو بھی ہو، جنگ ہم نے تو نہیں شروع کی نا. ایگزیکٹلی، یہ پہلی جنگ تھی جو ہم نے نہیں شروع. ہاں، اور پہلی جنگ ہے جو ہم جیت بھی گئے. ایگزیکٹلی، یقین سا نہیں آیا، ہم تو خود سرپرائز ہو گئے. اور جو اب عزت
پوری دنیا میں مل رہی ہے, مطلب باقی چیزیں سائڈ پہ ہیں, سارے لاجک اور سارے وہ مزہ بڑا ہے. اصل میں پاکستان نے نا یہ تھوڑا سا کچھ چیزیں اچھی لرن کی ہیں, کچھ ہم نے برا کیا ہے. جو افغان وار کے بعد ہم ایک پاکستان میں ایک جہادی کلچر لے کے آئے, ایک مذہبی مائنڈ سیٹ کو, ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے پوری دنیا پہ, اس کو ہم لے کے آئے. یہ ہم نے اپنا نقصان کیا. اور سپورٹ ہے نا پیچھے سے, یہ خالی خود سے نہیں بنی ہوئی. وہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل سپورٹ ہے, انٹرنیشنل سپورٹ تھی. میں ایک ویڈیو میں کل پرسوں ایک انٹرویو میں میں نے یہ بات پوری ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے انٹرنیشنل یہ ایک گول تھا کہ ہم نے یہ جہادی پیدا کرنے ہیں کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. اور ہیلری کلنٹن نے ادھر کانگریس میں کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی. اس سے تو کہہ دیا ہم نے بنائے تھے, ہم نے بنائے تھے کیونکہ ہماری ضرورت تھے. ہم نے کسی کے خون پہ اپنے دشمن کو شکست دی. تو وہ بھی ہے اس کا فنامنا. اور ہماری یہ غلطیاں پاکستان کی ہیں. ہمارا سسٹم ہائبرڈ ہے جو اچھا نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں ایکسٹریمزم آ چکی ہے, ہمیں اس سے ڈیل کرنا ہے. لیکن یہ والی ہماری اسٹرینتھس بھی ہیں اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. لاسٹ کویسچن, یہ جو ورلڈ آرڈر ڈس آرڈر سے چینج ہو کے اب جو نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جائے گا, آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ ہمیں کس کی سائڈ پہ ہونا چاہیے؟ کون سی اب سپر پاورز ہوں گی؟ کیا وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوں گی یا مل کے آگے دنیا میں ہم مل کے پروان چڑھیں گے؟ واٹ از یور پریڈکشن؟ دیکھیں, دنیا میں جو نیا آرڈر آئے گا اس کی وہ کچھ تو بیسز وہی ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں کہ ایک ملٹری ہوگی طاقتور جو اس آرڈر کے پیچھے کھڑی ہوگی. اس کے بعد ایک اکنامک آرڈر ہوگا کہ ٹریڈ کن رولز پر ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ایک نئی چیز بھی ہوگی دنیا میں, کیونکہ اب جو ہے نا کریکٹر اینڈ نیچر آف وار بھی بدل چکا ہے. وہ ہے کہ ڈیٹا کس کے پاس ہوگا. اب ہمیں مجبوراً چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جانا ہے جہاں ہمارا ڈیٹا ہے. دیکھیں, ڈیٹا دنیا کا سب سے مشکل کام بن چکا ہے کیونکہ ڈیٹا از پاور. ڈیٹا کو سنبھالنا جب اتنا مشکل ہے کہ اس کے لیے جو انرجی چاہیے ان ڈیٹا سینٹرز کے لیے وہ ایک شہر کی انرجی سے زیادہ ہے. پھر اس کو جتنا پانی چاہیے وہ ایک شہر کی ضرورت کے پانی سے زیادہ ہے, کیونکہ اس کو آپ نے ٹھنڈا رکھنے کے لیے صرف انرجی نہیں چاہیے, آپ کو ٹھنڈا پانی وہ اس کے پائپس میں گھومتا ہوا پانی بھی چاہیے. تو پھر اس کے لیے جگہ چاہیے, پھر اس ڈیٹے کو سیکیور کرنے کے لیے سیکیور لائنز چاہیے, پھر اس کے لیے سیکیورٹی آپریٹرز چاہیے. امریکہ جیسا ملک بھی اس میں بری طرح سٹرگل کر رہا ہے کہ وہ اس ڈیٹے کو ہینڈل کیسے کرے, کیونکہ ہر سیکنڈ میں سینکڑوں ہزاروں جی بی کا ڈیٹا چھوٹے چھوٹے سینٹر سے اپلوڈ ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے اور اس کی ضرورت ہے, ایڈ ہوئی جا رہا ہے. اس کو کسی نے سنبھالنا ہے اور جو اس کو سنبھالتا ہے, جو اس کو ہینڈل کرتا ہے, جو اس کو استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے, وہی سپر پاور ہے. اس وقت سب سے بڑا ڈیٹا سینٹر دنیا کا امریکہ ہے اور دوسرے نمبر پہ چائنا ہے جو دنیا کے ڈی این اے تک جمع کر رہا ہے. ٹھیک ہے, So the next superpowers would be China and ڈیٹا سینٹر. یہ میں نے پہلے 2 اسپیکٹ گنوا دیے, اکانومی اور سیکورٹی. یہ تیسرا نیا ایک اینگل ایڈ ہوا ہے ورلڈ آرڈر میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں کئی جگہوں پر یہ بات کر بھی چکا ہوں کہ آپ سیکورٹی اپنی تھوڑی بہت کر لیں گے اور کوئی بھی پاور آپ کے ساتھ ہوگی آپ ہیلپ اس سے لے لیں گے. اکانومی بھی آپ اپنی چلا رہے ہیں, آپ بہت بڑی آبادی ہیں, آپ کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. لیکن ڈیٹا سینٹرز تو آپ نہیں بنا پا رہے نا, آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھی لیڈ نہیں کر پا رہے, کوانٹم ہمیں تو الائنس ہی کرنی ہے. تو پاکستان کا بیسٹ الائنس بنتا ہے ان 3 ٹرمز میں چائنا کے ساتھ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کا ون پارٹی سسٹم بھی اڈاپٹ کرنا, اور وہ آپ کو کہہ بھی نہیں رہے, وہ آپ کو کہہ بھی نہیں رہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں. میرا خیال ہے پاکستان کا بیسٹ ماڈل یہ ہے فیوچر کا کہ پاکستان گراس روٹ تک ڈیموکریسی کو لے کر جائے, لبرل ڈیموکریسیز کو, اور ٹاپ پر بھی اپنی لبرل ڈیموکریسی کو سیو کرے, اور ویسٹ سے ایک اچھا تعلق, اکنامک تعلق اس کا اسی وجہ سے ہمیشہ قائم رہے گا. اور اپنی سیکورٹی اور اپنا ڈیٹا, یہ چیزیں آپ اسی ملکوں کے ساتھ رکھیں جو آپ کے ہمسائے ہیں, کیونکہ آپ اپنی سیکورٹی اگر سمندر پار کو دیں گے تو آپ دوحہ بن جائیں گے. اور آپ کو انڈیا پاکستان ریلیشن شپس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ اچھا دیکھیے, لاجک جب ہم انالیسس کرتے ہیں نا تو ہم لاجک پہ کرتے ہیں. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو میں بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا بھلا اس میں ہے کہ ہم بیٹھے کافی پیتے رہیں اور ہم باتیں کرتے رہیں, یہ ایک لاجیکل بات ہے. لیکن اگر یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے, لڑائی شروع ہوتی ہے, تو اس کا نہیں ہمیں پتہ.
تو لاجیکل بات پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ ہے کہ یہ دونوں الٹیمیٹلی ان کو پیس کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ جاتے ہی جس دن آپ کے پیس ایگریمنٹ ہوں گے اس دن دونوں ملک کم از کم کو $10 بلین کا پروفٹ حاصل کر لیں گے ایک دن میں. جس دن آپ اس کو جائیں گے آپ کے نروز ریلیکس ہوں گے، آپ کے لوگ آنا جانا شروع ہوں گے، آپ کے بجٹس میں بہت کمی آئے گی، بارڈر پہ بیٹھا ہوا آپ کا سولجر تھوڑا سکون ہوگا، اس کی تعداد آپ کم کریں گے. ٹو پروٹیکٹ دس بارڈر، جو آپ کا ریکانسنس میں سارا پیسہ لگتا ہے وہ کم ہوگا. جو آپ ویپن پرچیز کر رہے ہیں اس پہ بہت خرچہ کم ہوگا. آپ اپنی دوسری ٹیکنالوجیز ڈیولپ کر سکیں گے. آپ بھول جاتے ہیں ہم لوگ یورپ کو، یورپ کی ہم بہت بات کرتے ہیں کہ اس نے بڑی تیزی سے ورلڈ وار کے بعد بات ترقی کی، لیکن ایک بات ہم 100% اگنور کر دیتے ہیں کہ پورے یورپ کی ساری سیکیورٹی امریکہ نے لے لی تھی. اسی لیے آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ امریکہ سے منتیں کر رہے ہیں. they are in trouble, Europe is in trouble. لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی ترقی کیوں ہوئی؟ کیونکہ سیکیورٹی واز آؤٹ آف دا ٹیبل. جب سیکیورٹی ٹیبل سے سائڈ پہ ہوئی تو آپ نے وہاں پر آپ نے بریڈ رکھی، آپ نے وہاں پر کمپیوٹر رکھا، آپ نے وہاں پر باقی یونیورسٹیز بنائی، تو آپ نے اتنی ترقی 70 سال میں 7 دہائیوں میں آپ نے اتنی ترقی کر لی کہ انسانی پوری تاریخ مل کر بھی آپ کے 10 سال کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ سیکیورٹی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سکون آ گیا. پاکستان انڈیا جیسے ہی اپنا سیکیورٹی پیکٹ کرتے ہیں اور کسی امن کی طرف جاتے ہیں، جو کہ لاجیکل بات ہے، ان کو جانا چاہیے، تو پھر پاکستان اور انڈیا مل کر میجک کر سکتے ہیں. پاکستان، انڈیا، چائنا. اور میں آپ کو بتاؤں انفارمڈ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ چائنا بیڈلی یہ چاہتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشن درست ہوں. پاکستان چاہتا ہے کہ ہوں، لیکن انڈیا کا پولیٹیکل کیپٹل، پولیٹیکل جماعتوں کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ ہیٹ پہ آ گیا. وہ ہیٹ پہ، یہ مودی براٹ دس. اور اگر صرف پاکستان تک ہونا تو پھر بھی چلو بات پیچھے ہے. وہ مسلم اینٹی مسلم پہ چلے گئے اور پھر مسلم اینٹی مسلم سے بھی آگے بڑھ کر وہ اپنے آپ کو ایک دم سے سپر پاور سمجھنے لگے ہیں بیفور اٹس ٹائم. یس، میں نے اس کو ایک نام دیا ہوا ہے فالس سینس آف سپیریورٹی. وہ فالس سینس آف سپیریورٹی میں چلے گئے ہیں اور اس میں سے پتہ نہیں وہ خود کو کیسے نکالیں. تھینک یو سو مچ فیصل. میں نے باڈی آپ سے اور باتیں کرنی تھی، پرسنل تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، لیکن ختم کرنے سے پہلے وعدہ کریں ایک دفعہ پھر آئیں گے. ہاں بالکل. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فوراً ہی آئیں گے، پر منا لوں گی میں آپ کو. انٹرو کے علاوہ نہیں آ سکتے؟ وہ سے تو ہم آتے ہی ہیں. یہ اب آپ کیوں یہاں بیٹھ کے ایسے کہہ رہے کہ ہم پہلی دفعہ ملے ہیں؟ It was lovely talking to you. As good as listening to you, and thank you so much. Thank you. It was an honor for me کہ آپ میرے شو پہ آئے ہو. صبر سے اتنی طویل گفتگو سنی ہے، آپ کا بھی شکریہ. آپ بولتے اتنا اچھا ہیں اور اس پہ بولتے ہیں نالج کے ساتھ اور ڈیٹا پہ بولتے ہیں نا، اپنی تکے نہیں مار رہے ہوتے. سو یا ویری ویری میننگفل ڈسکشن اینڈ اگین تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی.